وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے ایک عظیم سنت یعنی نکاح، جسے لوگوں نے مکمل سوشل ایونٹ بنا کر رکھ دیا ہے، اس کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی جائے۔ ہم پیر و مرشد حضرت ابو ریحان ذاکر منوری قبلہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس مسجد میں جلسہ کرنے کی اجازت دی۔ کئی لوگ اس سے واقف بھی نہیں کہ نکاح جو ایک اہم سنت ہے کیسے ایک شادی میں بدل گئی اور ایک مہلک سماجی فتنے کی صورت میں ہمارے گھروں کے اندر گھس گئی۔ اس ایک برائی کی وجہ سے معاشرہ کتنی بربادی کی طرف نکل پڑا ہے، اس بات کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا، بلکہ شاید یہ واحد گناہ ہے جسے لوگ اول تو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو برائے نام سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اصلاحی معاشرے پر نہ جلسہ ہوتا ہے اور نہ اس پر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو بہت کم۔ اس کی وضاحت اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اس جلسے کا آغاز کی طرف لے جاتی ہوں تاکہ مقررین اس کو آپ کے سامنے بہترین انداز میں پیش کر سکے۔ تو بہنوں، میں محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک اور ہم سے شروع کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں بہن حافظ و قاریہ محترمہ ماریہ نعمت خاتون کو کہ وہ آئے اور محفل کا آغاز کرے۔ السلام علیکم۔ ذريته ذا
واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. اب میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر شازیہ عنایت خاتون کو کہ وہ آئے اور اپنی بات پیش کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آیت نمبر 90 سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ترجمہ: اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت پرستی یہ سب ناپاک اعمال شیطان سے ہے. ان سے بالکل الگ رہیں تاکہ ہم فلاح پا سکیں. اس آیت میں میسر کا ذکر آیا ہے. ذکر کے معنی جوئے کے ہیں، میسر کے معنی جوئے کے ہیں. جوئے کا مطلب ہوتا ہے کہ آسانی سے حاصل ہونے والی کمائی. ڈاکٹر اسلم پرویز جو کہ کئی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جوئے سے حاصل ہونے والی دولت، جائیداد، اشیاء، آسائش اور غذا آسانی سے ہاتھ آئی ہوئی ہوتی ہے اور حرام ہے. اسی طرح دھوکہ دے کر حاصل ہوئی چیزیں بھی آسانی سے حاصل ہونے والی ہی ہوتی ہے، اور آسانی سے حاصل ہونے والی دولت یا اور اسی لیے آسانی سے حاصل ہونے والی دولت یا اور کچھ جو بھی ہو وہ سب حرام ہوتی ہے. مثلا لڑکی کے والدین سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ چیزیں جہیز میں دیں گے، اتنا پیسہ جوڑے کا دیں گے اور اتنے لوگوں کے لیے ہمہ قسم کے کھانے کا انتظام، مہنگے شادی خانے میں شادی کا انتظام، اور یہ سب بلیک میل میں آتا ہے اور بلیک میل حرام ہے. اسی طرح ہم اگر ایسی شادیوں میں شریک ہوتے ہیں تو اس بلیک میل کے نہ صرف ہم گواہ بنیں گے بلکہ شریک بھی ہوں گے. اسی لیے ایسی شادیوں میں جانے سے یا اس کو بڑھاوا دینے سے گریز کریں. جہیز اور کھانے کے مطابق اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جہیز دیا گیا تھا. یہ بات سن لے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرع بیچ کر وہ سامان خریدا تھا اور دعوت کا اہتمام کیا تھا. پس منظر میں آپ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ وہ حبیب خدا کے اس چچا کے بیٹے ہیں جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی عدم موجودگی میں آقائے نامدار کو کبھی بے سہارا محسوس ہونے نہ دیا. ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا اور آپ کی خاطر قریش کے ظلم سہے. ابو طالب کے گزرنے کے بعد اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی کہ اپنے چچا زاد بھائی کی بہتر خلافت کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یہ ذمہ داری کون اٹھا سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخوبی نبھایا اور اپنی پیاری بیٹی جو کہ خاتون جنت کے لقب سے جانی جاتی ہے، اس کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. اس کیس میں بیٹی بھی آپ ہی کی ہے اور کفالت کی نسبت سے بیٹا بھی. کیا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ تھا؟ بالکل بھی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرع بیچ کر سامان خریدا اور ولیمے کا اہتمام کیا تھا. یہی رواج انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش سے ہٹ کر ہر ملک میں ہے کہ لڑکا اپنے گھر کا ہر ضروری سامان جمع کر
کرتا ہے، نہ کہ دلہن کے باپ سے وصول کرتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کس ماڈل پر کرنا چاہیے۔ ماڈل نمبر 1 ہے رام چندر جی اور سیتا جی کا، جس میں خوب جہیز تھا۔ دوسرا ماڈل ہے ہندو مائتھولوجی کے مطابق اس کے لارڈ شیوا اور پاروتی کا، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ اور ایک ماڈل ہے راجپوت مہارانی جودا بائی کا، جس کی شادی میں منگنی، منجے، سانچک، مہندی وغیرہ جیسی غیر شرعی رسمیں مسلمانوں کے معاشرے میں داخل ہو گئی۔ اور ایک ماڈل ہے بزنس مین اور پولیٹیشنز کا، جس کو آج مڈل کلاس اور اس سے بھی کم حیثیت کے لوگ اپنا چکے ہیں، جو کہ شیروانیاں پہنے ہوئے، ہاتھوں میں تلوار تھامے ہوئے سر پر تاج پہنے ہوئے دلہے بادشاہ کی طرح دلہن کے والدین کے اخراجات پر محل نما شادی خانوں میں تشریف لاتے ہیں، اور ہمہ قسم کے کھانے 1000-2000 لوگوں کو سرو کیے جاتے ہیں، جس میں 40% تک کھانا ویسٹ کیا جاتا ہے۔ اور اب ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کو ہمارے بچیوں کی شادی کس طریقے سے کرنی چاہیے یا کس ماڈل پر کرنا چاہیے، یا تو حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شادی کی طرح، یا باقی ماڈلز کی طرح جس میں غیر شرعی طریقے شامل ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اسراف پر۔ اکثر آپ لوگوں نے دعوت میں دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر غذا کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک ٹیبل پر 8-10 لوگوں کی سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتی ہے، تو اس میں جس کے ہاتھ سرونگ ڈش آتی ہے وہ اور اس کے 2 یا 4 ساتھی اب اس ڈش کی ساری چیزیں باقی لوگوں کا بنا خیال کیے ہوئے اپنی پلیٹ میں اتار لیتے ہیں۔ اپنے پڑوس کا حق مارا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک گناہ ہے۔ دوسرا گناہ یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت سے زیادہ لے لیتے ہیں یا کچھ پسند نہیں آتا ہے تو وہ پھینک دیتے ہیں، اور یہ اسراف کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور اسراف اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہندوستان میں سالانہ 67 ملین یعنی 6 کروڑ 70 لاکھ ٹن غذا یعنی 92,000 کروڑ روپیوں کو ضائع کیا جاتا ہے، اور یہ اسٹیٹسٹک کا 1/3 حصہ صرف حیدرآباد میں ویسٹ کیا جاتا ہے، یعنی سالانہ تقریباً 31,000 کروڑ روپے یا 22 ملین ٹنز غذا دعوتوں میں پھینکی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک اطلاع کے مطابق شہر حیدرآباد میں روزانہ جمع ہونے والے خرچے کا آدھا حصہ غذائی اشیاء کا ہوتا ہے، جو دعوتوں سے اور پارٹیوں سے ہوتا ہے۔ افریقی ممالک میں لوگ مٹی کی ٹکیا بنا کر پیٹ بھر رہے ہیں تاکہ وہ پیٹ کی آگ بجھا سکے، اور ہمارے ملک و شہر میں اللہ کی تمام نعمتوں کو جس طرح خراب کیا جاتا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ سوچیں، جب اللہ ہماری ڈور کو اگر تنگ کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حج آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے اس کو پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو ہماری آج کی اس تقریب کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آج تک کے جو بھی غیر شرعی کام و رسومات کرتے آئے ہیں اسے آج ہی سے ترک کرنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کرنا، پر پھر بھی کوشش کرتی رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، تو کوشش کریے اور اللہ کے پسندیدہ بنیے۔ اور یاد رکھیے کہ حق پر چلنے والے ہمارے نبیوں کے زمانے سے ہی بہت کم مقدار میں ہیں، اور گمراہ لوگ بہت، اور آخر میں وہی ہوتا ہے
جو حق ہے اور جو اللہ کی مرضی ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہم کو ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کے قوم پر مدد فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ سیدہ فاطمہ محسن نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہنوں اور بزرگوں، آج نکاح میں سنت کے موضوع پر آپ سب کے سامنے اپنا اظہار خیال کرنے کی سعادت چاہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی تقریر میں زیادہ سے زیادہ قرآنی آیات اور معتبر روایات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بات رکھوں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ۔ بہنوں، آج کل شادیوں کے لیے جہیز پر، رخصتی کے کھانوں پر اور اس کے ایک ہفتے کی تقاریب پر حد سے زیادہ مال اور وقت کی بربادی ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں مڈل کلاس اور انتہائی غریب بیٹی والوں کی زندگی بھر کی کمائی ایک جھٹکے میں صفر یعنی زیرو ہو جا رہی ہے۔ تکلیف دہ بات یہ بھی ہے کہ ایسے خاندانوں کے عادات قوم میں 90% سے زیادہ ہے۔ اس طرح کی فضول خرچی، اسراف اور بیکار رسومات کو اپنے اوپر لازم سمجھنے کی وجہ سے سود، بھیک، چندہ، رشوت اور حرام کی کمائی کے دروازے بے دھڑک کھل گئے ہیں۔ لڑکیوں کی وراثت کا حق اسی لیے نہیں دیا جاتا کیونکہ سارے پیسے شادی کی تقاریب، جہیز، جوڑے کی رقم، دعوتوں اور رسموں وغیرہ میں برباد کر دیے جا رہے ہیں۔ شادی کے نام پر قرآن کا، جو کہ آئینہ سنت ہے، دل کھول کر مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ الغرض، جہاں خاتم علیہ السلام کی سنت سے دوری ہوگی، اس معاشرے میں اس جرم کی رجت ضرور مارے گی، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف نکاح کو مکمل سنت کے طریقے سے ادا کرنے سے دونوں جہاں میں ہمارا کتنا فائدہ ہے۔ تو آئیے پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں نکاح میں کیے جانے والے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں کیا احکام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے جو مرد و عورت جن کے نکاح نہیں ہوئے ہو ان کا نکاح کیا کرو۔ نکاح نہ کرنے کی یا نہ کر پانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ لوگ آج کل اپنی اولاد کے نکاح کرنے میں دیر کیوں کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ کریئر اور ایجوکیشن ان کے لیے نکاح سے زیادہ پریورٹی رکھتا ہے، اور کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے پاس محض جوڑے، جہیز، کھانے وغیرہ کے پیسے نہ ہونے پر مناسب رشتہ نہیں ملتا، اور کئی دلہے ایسے ہیں جو دکھاوے اور دھوم دھڑاکے کا انتظام کے لیے پیسے جمع کرنے میں اپنے کئی سال کمانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی انسان اپنی محنت کی کمائی ایک دن میں لٹانا نہیں چاہتا، لیکن لٹا رہا ہے صرف لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے۔ اب آگے دیکھیے لوگوں کے مقابل اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، عدل و انصاف اور مضبوطی سے جم کر اللہ کی خوشی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار و عزیزوں کے۔ ایک اور جگہ اللہ وارننگ کے طور پر ہمیں ڈرا رہا ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو لوگوں سے عزت کا خوف اسے گناہ کرنے پر راضی کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دیکھا آپ نے ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے والا شرک کس طرح بسا ہوا ہے۔ کیا ہمیں اللہ کی خوشنودی چاہیے کیا لوگوں کی؟ یقیناً ہر مسلمان اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ تو یعنی اللہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیری ہی قدرت میں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس بات کا عقیدہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ لوگ کیا کہیں گے کا خیال آتے ہی کیا ہمارے دل اس آیت کو یاد کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ تبذیر یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو سورہ بنی اسرائیل میں یوں فرمایا ہے کہ فضول خرچی سے بچو، یقیناً فضول خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تبذیر اس بات کو کہتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت ہی نہیں اس کو ضرورت بنا کر فضول خرچی کی جائے۔ آئیے اب کچھ متفق علیہ معتبر روایات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت چاہتی ہوں۔ حدیث مبارک ہے کہ نکاح اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اس حدیث کا کیا الٹ ہے؟ غور طلب ہے، یعنی ہماری قوم نے نکاح کو اتنا مشکل ترین عمل بنا کر
کتنے زنا آسان کیے ہیں اندازہ لگائیے۔ کیا ہم سے اس ضمن میں سوال ہوگا یا نہیں؟ ضرور ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اس عمل کے لیے کراہٹ پیدا کرے جو کہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ میری بہنوں، ذرا سوچئے کہ عالم کا مذہب رکھنے والی قوم اگر ایسی شادیوں پر دل سے نفرت بھی نہ کر سکے گی تو ایمان کے کس درجے میں ہمارا شمار ہوگا؟ کم از کم امام علیہ السلام کی وہ نقل مبارک یاد کیجیے۔ فرمان امام علیہ السلام ہے، بندہ رسم عادت و بدعت کو مٹانے کے لیے مابعوث ہوا ہے۔ جانے انجانے میں کہیں ہم غیر مسلمان اور رسم و رواج کو نکاح جیسی سنت میں ملا کر بعثت امام مہدی موعود علیہ السلام کی بنیادی سے دور نہیں ہو گئے؟ معاذ اللہ۔ بہنوں، ٹیم اسمبلی نے ہمارے علاقوں کا سرسری سروے کیا یہ جاننے کے لیے کہ ہماری شادیوں میں واجبی خرچے کے بعد کتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے۔ آپ کو جان کر بہت افسوس بلکہ حیرت ہوگی کہ صرف 100 شادیوں میں قوم کی کم سے کم 16 کروڑ سے زائد برباد ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، سارے واجبی مقبول خرچے کے اوپر جو بھی خرچ ہے وہ اسراف و تبذیر ہے۔ اس کو حکم خدا کے خلاف عمل سے بچا کر کوئی بہتر اور کارآمد خرچے میں ڈالا جانا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تفاخر یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنے سے اور تکاثر کرنے کی فتنے سے ہم سب بچ جائیں گے اور ایک دوسرے سے سبقت کی دوڑ پر قابو پا سکیں گے۔ انشاءاللہ اس ضمن میں ہماری چند تجاویز قوم کی پیش نظر ہے۔ اس مال کو اگر فلاحی کاموں میں استعمال کیا جائے تو آخرت کے لیے اس سے اچھی اور کیا تجارت ہو سکتی ہے؟ مثلاً قوم کے یتیموں، بیواؤں اور نادروں کی سرپرستی، بیماروں کے لیے مفت علاج، مفت دینی اور ساری تعلیمی امداد، غریبوں کے لیے اسمال اسکیل بزنس کا انتظام اور نہ جانے کیا کیا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ محض سال بھر کے ایسے مال سے کم از کم ہماری ایک نسل کے انگنت مشکلیں آسان ہو جائے گی؟ اور اسی مال کو ہر آدمی خود اپنے اوپر بھی صحیح طور سے خرچ کر لے تو قوم سے غربت دور ہو جائے گی۔ مثلاً اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت پر یہی مال خرچ کرے، اپنے کسب یا تجارت میں ترقی کی خاطر مال لگائیے، خود اپنی صلاحیت جلا کے لیے خرچ کرے تاکہ ملازمت یا تجارت میں ترقی ہو۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں کو روحانی اور جسمانی بیماری سے بڑی حد تک نجات مل جائے گی۔ مثلاً مال و جہیز کی بنیاد پر جو دیورانی جیٹھانی نند بھاوج میں عزت کی درجہ بندی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر سے، ہارٹ اٹیک اور ڈائبٹیز سے جڑی بیماریوں میں بہت کمی آئے گی کیونکہ لوگ ذہنی کشیدگی یعنی ٹینشن سے اور غذا میں بے احتیاطی سے بچے رہیں گے۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی شے یعنی وقت ہے۔ بے فضول دعوتوں اور رسموں کو ترک کر کے ہزاروں لوگ وقت کی بربادی سے بچ جائیں گے۔ یہی وقت ذکر اللہ اور فکر آخرت یا کم از کم اپنے کریئر کو بنانے میں لگایا جا سکے گا۔ لوگوں کی بالخصوص مرشدین و تارکین کی تسلیل نہیں ہوگی، طالب علم اپنی جماعتوں میں سست نہیں رہیں گے۔ نیز حکم قرآن کا اہم فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پورا کرنے کی غرض سے قوم کے ہر فرد کو اس مہم میں شامل ہونے کی ہم مخلصانہ دعوت دیتے ہیں۔ بندی کا سوال آپ سب سے ہے، کیا آپ حق کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ حق کا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ۔ اپنا جواب فیڈ بیک فارم میں ضرور لکھیں اور جانے سے پہلے ہمیں واپس کریں اور اپنی بہن کو اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ بہت مدلل انداز میں آپ نے قرآن کے پیغام سب تک پہنچایا، شکریہ۔ ڈاکٹر ملیحہ خاتون صاحبہ کو کہ وہ آئے اور شادیوں میں ہونے والے بے جا فیشن اور نمائش سے ہونے والے نقصانات پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم آج ایک نیک مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ ہمیں توفیق دی کہ اس کار خیر میں اور اس اچھی محفل میں ہم کو شریک ہونے کا موقع ملا ہے۔ آج کے پروگرام کے عنوان سے ہی تعلق رکھنے والا ایک اہم موضوع پر میں آج کچھ کہنے کا موقع ملا ہے مجھے۔ جس عنوان پر میں آج عرض کروں گی
وہ ہے عورتیں، شادیاں، پردہ، فیشن اور لباس۔ جب بھی کوئی شادی کی دعوت آتی ہے تو اکثر عورتوں گلا سوکھ رہا ہے، جب بھی کوئی شادی کی دعوت آتی ہے تو اکثر عورتوں کے ذہن میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم شادی میں کیا پہنیں۔ ذرا سوچیے، کیونکہ یہ بہت تمام عورتیں نہیں تو کم سے کم بہت ساری اکثریت کی عورتوں کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے۔ اگر شادی کسی قریب رشتہ دار کی ہو تو مہینوں پہلے سے اس شادی میں پہننے کے لیے کپڑوں، جوڑوں اور مختلف ضروریات کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ عموماً نئے لباس بنوائے جاتے ہیں، جو بھی لیٹسٹ فیشن کا ہوتا ہے لباس، اسی مناسبت سے عورتیں اور لڑکیاں اپنا لباس چنتی ہیں۔ اور اچھا لباس اور نیا لباس پہننا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ہماری شریعت نے ہمیں بالکل یہ اجازت دی ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے حساب سے اپنے آپ پر خرچ کریں اور بہترین سے بہترین لباس پہنیں، لیکن ہمیں اس بات کی فکر اور خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا لباس اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامک ہے یا نہیں، شرعی ہے یا نہیں، اس میں شرعی تقاضے پورے ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس کے متعلق ایک حدیث میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گی کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت ایسی عورتیں پیدا ہوگی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، یعنی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے۔ ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی وعید ہے یہ عورتوں کے لیے کہ عورتوں کا جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ جو ہے باریک لباس، اگر صحیح لباس نہیں پہنے تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ لباس چنتے وقت ہمیں کتنا محتاط رہنا چاہیے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا لباس کہیں اتنا تنگ اور ٹائٹ فٹنگ تو نہیں ہے کہ اس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں، اتنا پتلا اور باریک تو نہیں ہے کہ جسم کی کسی اعضاء وغیرہ کا اظہار ہو رہا ہے۔ میک اپ اتنا زیادہ اور اتنا ان نیچرل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہماری اصلی شکل کو، ہماری اصلی چہرے کو بگاڑ دے۔ بال کھلے رکھنا، ذرا غور فرمائیے، بال کھلے رکھنا تو آج کل ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ کئی نوجوان لڑکیاں اپنے لمبے لمبے بالوں کو کھلا چھوڑ کر نظر آئیں گی آپ کو شادیوں میں، اور جہاں اسلام نے عورت کے پردے میں بال کو چھپانا ایک لازم حصہ رکھا ہے، بال نظر نہیں آنا ہے غیر محرم، وہاں یہاں پر بال چھپانا تو دور کی بات ہے۔ البتہ بال میں نئے نئے فیشن، نئے ہیئر سٹائلز کر کے جو ہے نا دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا طریقہ بن گیا ہے۔ تو کیا یہ صحیح عمل ہے؟ کیا ہمیں اس گناہ سے اپنی بہنوں کو اور اپنی بچیوں کو اس گناہ سے روکنا نہیں چاہیے؟ بالکل ہمیں روکنا چاہیے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے امت مسلمہ کے ایک فرد ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں ہے، جیسے اس سے پہلے بھی میری بہن نے فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مومن جب کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ اگر ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتا، کم سے کم اس کو کہہ کے اپنی بات سے بتائے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ اگر وہ بھی کرنے کی آپ میں ہمت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں آپ یہ محسوس کریں کہ یہ برا ہو رہا ہے۔ یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ ایک عورت جب بے پردہ ہو کر اپنے حدود کا خیال نہیں رکھے گی تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، کئی قسم کی برائیاں اور خرابیاں پیدا ہوں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کیسا ہے، کہ کس طریقے سے ہم چھوٹے سے بچیوں کو بھی باہر چھوڑنے کے لیے ڈر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سماج میں ایسی خرابیاں، ہمارے معاشرے میں ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم سیف نہیں محسوس کرتے کہ ہم چھوٹے بچوں کو باہر چھوڑیں۔ ایون چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بخش رہے ہیں لوگ، جس کے دل میں غلط خیالات ہیں۔ یہ بات ہم کو 1400 سال پہلے قرآن کریم میں کئی آیات کے ذریعے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بتا دیا گیا کہ کس طرح ہم کو نا بننا چاہیے، یعنی کہ غیر محرم کے سامنے نہیں نکلنا چاہیے، نہ محرم کے بغیر محرم کے ساتھ ہی باہر نکلنا چاہیے، ضرورت کے حساب سے نکلنا چاہیے، اور اگر نکلیں تو جو آپ کی ضرورت ہے بس اس سے زیادہ آپ کو نہیں کرنا ہے، بازاروں میں بے جان نہیں پھرنا ہے۔ ہمیں بچپن ہی سے اپنی بیٹیوں کو تربیت دینی چاہیے کہ وہ بڑے ہو کر پردہ اور لباس کا خاص خیال رکھنے والی بنے۔
اگر بچپن میں آپ بچیوں کو تنگ لباس، جینس پینٹ، بغیر آستین والے فراکس پہنائیں گے تو بڑے ہو کر بھی بچے جو ہے نا اس کو نارمل سمجھیں گے، کیونکہ یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں پہلے، تو ان لوگوں کو یہ نارمل لگے گا۔ اور دیکھیے ماں کی گود سے ایک بچے کی تربیت ہوتی ہے، ایک ماں اس لیے ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک ایسی صحیح مومن عورت بن کر مثال دے تاکہ وہ آگے چل کے بچیاں بھی صحیح راستے پہ چل سکیں۔ آج کل اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کئی بیٹیاں خود ماؤں کو جو ہے نا سکھاتی ہیں کہ ممی آج کل یہ نیا فیشن ہے، آپ بال کھلے رکھیے، آپ اس طرح کا لباس پہنیے، اس طرح کا بلاؤز سلوائیے، اس طرح سے ساڑی کو باندھیے، اس طرح کا میک اپ کریے۔ اور یہ ہو رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں خود اثر انداز ہو رہی ہیں ماؤں پر۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم ہمارے بچوں کو بچپن سے صحیح تربیت نہیں دے رہے۔ تو ہمیں اپنی حدود کو معلوم ہونی چاہیے۔ جب ایک لڑکی سن بلوغت کو پہنچتی ہے تو تمام باتوں کے ساتھ ہم کو یہ امپورٹنٹ چیز ان کو سکھانا چاہیے کہ محرم کون ہوتا ہے، غیر محرم کون ہوتا ہے، باہر جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کو کیا آداب معلوم رکھنا ہے، کس طریقے کا پردہ کرنا ہے، ہاں برقع کیسا ہونا چاہیے، برقع اس طرح کا ہونا چاہیے جس سے اس کی اعضاء نمایاں نہ ہو۔ اوکے، اور پہلے دیکھیے ہم دیکھتے تھے ہمارے محلے میں کوئی کے پہلے چادر اوڑھ کر عورتیں پورے سر سے پاؤں تک چھپا کر جاتی تھیں، اس کے بعد شال آ گئی، چھوٹی ہو گئی، اس کے بعد یوں دیکھا جا رہا ہے آج کل کے بالکل شال بھی غائب ہو گئی۔ کئی ایسے فنکشنس ہوتے ہیں شادیوں میں، کیونکہ آپ پرسنل اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ شال بھی استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ سب جو ہے نا ہم کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ غیر محرم سے بات کرنا، تو کس طریقے سے ہماری بچیاں غیر محرم سے بات کریں؟ دیکھیے کالج کو جانا ہے، اسکول کو جانا ہے، باہر تو نکلنا پڑتا ہے ضرورت کے حساب سے، لیکن جب غیر محرم سے بات کرتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، سامنے والے کو ہمارے ہنسنے سے، ہمارے ہنس کر بات کرنے سے اس کے دل میں غلط خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونے کے لیے ہم کو جو ہے نا بچوں کو بتانا ہے شروع سے کہ بات کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے باہر جب نکلیں گے۔ قرآن کریم کی ایک خاص طور پہ پردے کے متعلق ایک آیت مذکور میں آپ سب کے سامنے ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر سر سے پاؤں تک چادر ڈال لیا کریں، نہ یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ عزت دار عورتیں ہیں اور تنگ نہ کی جائیں، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے اس آیت میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نہیں، صرف صحابیات کو نہیں، بلکہ تمام مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے کلیئر طریقے کا احکام اور ہم کو کیا چاہیے۔ تو یاد رکھیے پیاری بہنوں، جب پردے کا حکم نازل ہوا تھا تو دنیا کے سب سے پاک دامن اور سب سے ایمان والی عورتوں نے پاک دامن اور سب سے ایمان والے مردوں سے پردہ کیا تھا، یعنی صحابیات، امہات المومنین اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو ہم اور آپ کیسا اس سے ایکسیپشن کر سکتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے کچھ لڑکیاں یا پھر کچھ عورتیں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، ضروری کیا ہے کہ ہم برقع ہی پہنیں یا پھر جب حجاب ہی کریں، پردہ تو دل میں ہونا چاہیے۔ تو ان لڑکیوں کے لیے میں کہنا چاہوں گی جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہے کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو، تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کے کرنے کا حکم انہیں بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جب شادیوں میں لڑکیاں اور عورتیں جاتے ہیں تو ایک سے ایک بہترین لباس، بہترین میک اپ، بہترین زیور سے آراستہ ہو کر جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک قسم کی نمائش ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے شادی میں صرف عورتیں ہی نہیں موجود ہوتی، وہاں پر ویڈیو والے ہوتے ہیں، وہاں پر کیمرہ والے ہوتے ہیں، وہاں پر ویٹرز ہوتے ہیں جو سرو کرتے ہیں، ان کی سب کی نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے۔ اور یہ کیا ہے، یہ بے پردگی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اس سے ہم سب کو اپنی بچیوں کو اور اپنے آپ کو سب سے پہلے ہم کو روکنا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ عورت کو زیب و زینت کرنا بالکل جائز ہے، لیکن گھر تک رکھنا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہیے، نہ ہی کسی اور کو بتانے کے لیے، دکھاوے کے لیے یا ریاکاری کے لیے۔ آخر میں چند باتیں میں پردے کے متعلق کہہ کر اپنی تقریر کو یہاں پر ختم کروں گی کہ پردہ کرو کیونکہ تم کسی والد کا غرور ہو،
پردہ کرو کیونکہ تم کسی بھائی کی غیرت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم اپنے شوہر کی عزت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی گھر کی زینت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کوئی معمولی عورت نہیں ہو بلکہ اسلام کی شہزادی ہو، ایک مومن عورت ہو، اور کوئی شہزادی اتنی معمولی نہیں ہو سکتی کہ ہر کسی کی نگاہ اس کے اوپر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں پردہ، با پردہ، با حیا اور با ایمان بنائے، اور ہم ہر قسم کی بے حیائی سے، بے پردگی سے اور برائی سے ہمیں محفوظ رکھے اور تمام امت مسلمہ کو بھی محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ محترمہ سیدہ عائشہ شبطین کو جن کا تعارف محتاج بیان نہیں، خواتین میں آپ کی محنت اور کاوشات بہت لائق ستائش ہے، اور آپ کی خواتین میں چند رول ماڈل میں سے ایک ہے۔ يزال وهو السميع العليم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اور شکر اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ درود السلام خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور نبی کریم حضرت سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود السلام خاتم ولایت محمدیہ حضور خلیفۃ اللہ معمور من اللہ داعی اللہ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کائنات تخلیق فرمائی، اور ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں ایمان کے ذریعے مسلمانوں کو مقام و مرتبہ عطا کیا، اور انہی احسانات کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام باطل فرقوں سے بچا کر قوم مہدویہ میں پیدا فرمایا، اور ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں۔ حاضرین محترم، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اور کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں، تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مقام کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی گئی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یعنی کہہ دو میری نماز، میری قربانیاں، میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے کہ نہ صرف نماز، نہ صرف قربانیاں، بلکہ حیات کے ہر حصے کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اب آپ سوال کریں گے کہ انسان اپنی حیات کے ہر حصے کو کیسے اللہ کے حوالے کر سکتا ہے، جبکہ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں دنیاوی مصروفیات بھی رہتی ہیں، ہم اپنی حیات کے ہر حصے کو اللہ کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ جبکہ اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو 10 سے 15 منٹ میں اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے دن بھر میں اس کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حیات کے ہر حصے کو ہم اللہ کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں صرف اور صرف دربار امامنا مہدی موعود علیہ السلام میں ملے گا۔ ہمارے پیارے آقا حضور خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس آیت کی مکمل تفسیر فرماتے ہوئے کہ ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرو۔ جب انسان ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خود بخود اس کی حیات کا ہر حصہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کی ہر آیت پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور صراط المستقیم پر قائم رہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ خطبے کی شروعات میں جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اللہ سے ہم ہر دن التجا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ دعا ہر دن ہر نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں، لیکن سامعین محترم، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ سیدھے راستے پر کیا ہماری زندگی قائم ہے یا نہیں؟ بزرگوں کا کہنا ہے کہ زندگی کی شروعات شادی سے ہوتی ہے، یعنی صحیح معنی میں نکاح زندگی کی نئی شروعات ہوتی۔ اگر اس میں خرابی ہو جائے، اس میں بگاڑ آ جائے تو کیسے زندگی صراط مستقیم پر قائم ہو سکتی ہے؟ غور کیجیے، جبکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سادگی اور آسانی سے نکاح کیا جائے، اور آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ نکاح کرنا اتنا ہی مشکل کام بنا دیا گیا ہے۔ آج کسی کے گھر اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی نکاح کی فکر شروع ہو جاتی ہے، اس کے جوڑے کی فکر شروع ہو جاتی ہے۔ بگاڑ اس قدر بڑھ چکا ہے اور اس کی ذمہ دار ہم عورتیں ہیں۔ عورتوں نے معاشرے کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عورتیں ہیں جو شادی بیاہ کے معاملے میں، ناچ گانے کے معاملے میں، رسم و رواج کے معاملے میں اور اپنی حکومت چلانے کے لیے فضول خرچی کرتے ہوئے وقت کو ضائع کرتی ہیں۔ نہ صرف نماز بلکہ ذکر اللہ کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، اور خود تو ان گناہوں میں ملوث ہوتی ہی ہیں، مرد حضرات کو بھی اس میں ملوث کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیے سامعین محترم، اس کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہوئے نہیں بچ سکتے تو گناہ سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم تو گناہ کر ہی رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں ملوث کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطفیل خاتمین علیہ السلام سمپل ویڈنگ مومنٹ کے اراکین کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح کو آسان کریں اور رسم و رواج کی لعنت سے خود کو بھی بچائیں اور اپنے قوم کو بھی بچائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان میں یہ شعور پیدا ہو چکا ہے، لیکن حاضرین محترم، یہ کوشش، یہ محنت اس وقت تک ادھوری ہے جب تک کہ ہم عورتوں میں کوئی سدھار نہیں آتا، جب تک کہ ہم عورتوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، یہ کوئی کام کامیاب ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم ہی ان چیزوں کو بڑھاوا بھی دے سکتی ہیں اور ہم ہی ہیں ان چیزوں کو روک بھی سکتی ہیں۔ غور کیجیے کہ خواتین جو اس محفل میں آج تشریف فرما ہیں، آپ تمام ماؤں سے، بہنوں سے، بچیوں سے میری ادباً التماس ہے کہ ہم اس محفل میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی اولاد کی شادی غیر شرعی رسومات کے ساتھ ہرگز نہیں کریں گے، جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ مسجد میں نکاح کرنے کی کوشش کریں گے، شرکت کی دعوت کا اہتمام کریں گے، غیر شرعی رسومات کی لعنت سے ہم خود کو بھی بچائیں گے اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں گے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان رسم و رواج میں سوائے بےہودگی کے، بے پردگی کے، گناہوں کے سوائے اور کچھ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان کو دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو یاد کیجئے کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ دوزخ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نکاح میں دور جاہلیت کے رسومات کیے جاتے ہیں، لڑکے والوں کو پریشان کیا جاتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آج مائیں اپنے بچوں سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہرگز تکلیف نہیں دے سکتی، تو میرا سوال ہے ان ماؤں سے، آج اپنی بیجا خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کیوں رسم و رواج کیا کرتی ہیں، کیوں ویڈیوگرافی پر زور دیا کرتی ہیں، کیوں مہندی منجے سے لے کر شادی جماگی میں ہر چیز جو غیر شرعی ہے، جس کا حکم نہ رسول نے دیا ہے نہ مہدی موعود علیہ السلام نے دیا ہے، اس کو کیوں اختیار کرتی ہیں اور پھر جھوٹی محبت کا دعویٰ بھی کرتی ہیں؟ کیا ہم روز قیامت اپنے بچوں کو اپنے سامنے جلتا ہوا دیکھ سکتی ہیں، آگ میں تڑپتا ہوا دیکھ سکتی ہیں؟ کوئی ماں اپنے بچے کو ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر روز قیامت کیسے ہم اپنے بچوں کو دوزخ کی ہولناک آگ میں ڈالنے کے لیے آج تیار کر رہی ہیں؟ سوچئے حاضرین محترم کہ ہم آج جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے لیے ایک مثال، بلکہ مثال نہیں، یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ ہر غریب گھرانے کی یہ کہانی ہے جو آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ جہاں پر بھی غریب گھرانے میں جب شادیاں طے ہوتی ہیں تو کیا ماحول ہوتا ہے۔ غور کیجئے اور یہ حقیقت پر توجہ کیجئے کہ ہم ہی ہیں اس حقیقت کو بدل بھی سکتے ہیں اور اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا انقلاب لا سکتی ہیں انشاءاللہ۔ شادی کا دن جب آتا ہے، ذرا تصور کریں اس بات کو کہ جب غریب گھرانے میں شادی جو ہوتی ہے، شادی کا دن ہے، دلہا تیار ہو کر بینڈ باجے کے ساتھ نکل چکا ہے اور دلہن تیار ہو رہی ہے، لڑکی کی ماں پریشان ہے کہ ابھی تک زیور نہیں آیا، لڑکی کا باپ
لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، لیکن لڑکی کا باپ پیسوں کے انتظام کے لیے کہیں جا رہا ہے کہ جستجو میں لگا ہوا ہے کچھ پیسوں کا انتظام ہو جائے، اور ادھر بینڈ باجا بجاتے ہوئے دولہے کے دوست رشتہ دار گلیوں سے باجے کو بجاتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ انہی گلیوں میں معصوم سے چھوٹے بچے گھروں میں موجود ہوتے ہیں جو باجے کی تیز آواز سے چمک کر اٹھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی مائیں اس باجے کو سن کر انہیں بددعائیں دیتی ہیں، اور اسی گھر میں بوڑھے ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ کبھی یہ گھر والے اپنے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالتے ہیں تو کبھی اپنے معصوم بچوں کو خاموش کراتے ہیں۔ یہ بارات بددعائیں لیتے ہوئے شادی خانے پہنچ جاتی ہیں۔ شادی خانے میں دیکھتے ہیں تو کیا حال ہے کہ مرشدین اکرام کی تعظیم کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بلکہ اس موقع پر فلمی گانے بجائے جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ یہ سنت کا کام، جو نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کام انجام دیا جا رہا ہے، اور یہاں ایسا ماحول ہے، سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس نکاح سے خوش ہونے والے ہیں؟ اور پھر نکاح ہو جانے کے بعد لذیذ کھانوں کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ ایک قسم کے نہیں بلکہ کئی قسم کے کھانوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مقام اپنا سٹیٹس بتانے کے لیے، لوگوں میں اپنا رعب بتانے کے لیے کئی سارے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ امیر گھرانے کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، غریب اور مسکین کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کر کے سارا شادی خانہ فل ہو جاتا ہے۔ آج یہ ہماری شادیوں کا حال ہے، غور کریں۔ اور سارے رسم و رواج کے ساتھ اس طرح لڑکی کی بدائی عمل میں آ جاتی ہے، اور بیچارے ماں باپ قرض میں ڈوبے ہوئے اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ باپ جس کے جیب میں اب ایک پیسہ نہیں ہے، وہ حساب کتاب لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ ابھی اس کا بل دینا ہے، اس کا بل دینا ہے۔ وہ پریشان ہو کر اس کا دماغ چکرانے لگ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ روئے تو کس حیثیت سے روئے، کہ لڑکی کے دور ہو جانے پر روئے یا قرض میں ڈوبا ہوا انسان روئے۔ آپ دیکھیے کیا یہ گھر ہر غریب گھرانے کے گھر کی شادی کا حال نہیں ہے؟ آپ سوچئے کہ یہ کیسی شادیاں ہیں جو خوشی کے نام پر سب سے بڑا غم ماں باپ کے اوپر توڑ رہی ہیں۔ ایسی شادیوں کی ذمہ دار عورتیں ہی ہیں، کیونکہ عورتیں ہی رسم و رواج کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہیں، عورتیں ہی ہیں جو جوڑے کی رقم مانگتی ہیں، جبکہ مہر کی ادائیگی کی تو کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ مہندی منجے کے واسطے فورس کیا جاتا ہے۔ ہر قسم کی جو غیر شرعی رسومات ہوتے ہیں، وہ ساری باتوں کے لیے ہم عورتیں ہی ہیں جو مرد حضرات کو توجہ دلاتی ہیں، جو سامنے والے دلہن والوں کو فورس کرتی ہیں ساری چیزوں کے لیے۔ آج اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دختر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح طے کیا تو سب سے پہلے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مہر میں دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زرا کو بیچ کر مہر کی رقم ادا کرتے ہیں، اس کے بعد نکاح کیا جاتا ہے۔ آج دیکھیے بالکل اپوزٹ معاملہ ہے، مہر تو پہلے ہی معاف کرا لی جاتی ہے، جبکہ مہر تو عورت کا حق ہے جو ادا کرنا ضروری ہے۔ جوڑے کا جس کا ذکر نہیں ہے اس کو کیسے ہر طریقے سے اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، لیا جاتا ہے۔ یاد کیجئے کہ دور ولایت میں بھی ایک بہت ہی ہمارے لیے سبق آموز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کا دائرہ جب احمد آباد میں تھا تو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند میاں عبد الرحمن سے کہا کہ فرزند آپ اپنے کپڑے اور حضرت ملک معروف رضی اللہ عنہ کے گھر جائیے، ان کی دختر بی بی خنزہ بوا کے کپڑے لیجئے اور اپنے دونوں کے کپڑے دھو کر لے آئیے، کیونکہ آج آپ کا نکاح ہے۔ اس واقعے پہ ایک الفاظ پہ غور کیجئے کہ دلہے کو کہا جا رہا ہے کہ دلہن کے گھر جائیں اور دلہن کے کپڑے لے کر دھو کر لے کر آئے، کیونکہ نکاح کیا جا رہا ہے۔ ایسی سادگی کے ساتھ جب صحابہ دیکھتے ہیں کہ جماعت خانے میں غیر معمولی طور پر چراغ جلتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو صبح انہیں معلوم ہوتا ہے کہ رات میں مرشد زادے بندگی میاں عبد الرحمن کا نکاح ہوا ہے۔ آپ دیکھیے یہ کیسا سادگی کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے، عین شریعت کے مطابق۔ نہ کوئی افراد خاندان موجود ہے، نہ کوئی لذیذ پکوان ہے، نہ کوئی رسم و رواج ہے، نہ کوئی بینڈ باجا ہے، نہ کوئی شور و غل ہے، بالکل سادگی کے ساتھ۔ حال تو یہ ہے کہ دلہے پر کئی دن کے فاقے ہیں، حضرت میاں عبد الرحمن پر 7 دن کے فاقے بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ امیجن کریے کہ آج ہمارے پاس کیسے طریقے سے دلہا دلہن کا خیال کیا جاتا ہے، کس طریقے سے پیمپرنگ کر کے ان کو ہر طریقے سے لگژریس لائف ان کو دی جاتی ہے، شروع سے ہی ان کے لیے ایک الگ سا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے ہمارے دائروں کا حال کہ 7 دن کے فخر و فاقوں میں نکاح کیا جا رہا ہے۔ نکاح کے بعد جب اپنی زوجہ بی بی خنزہ بوا سے بندگی میں عبد الرحمن ملاقات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دلہن پر 11 دن کے فاقے ہیں۔
اللہ اکبر، کیا حال ہے دیکھیے ہمارے بزرگان دین کا کہ صرف ذکر اللہ میں مستغرق یہ لوگ اللہ کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس حال میں ان کا نکاح کیا جا رہا ہے۔ میاں عبد الرحمن نماز فجر کے بعد ذکر اللہ ہو جانے کے بعد آپ دائرے کے باہر جاتے ہیں، دائرے کے باہر دیکھتے ہیں کہ گیہوں کے چند دانے دائرے کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ دانے اٹھا لیے، کیونکہ شریعت میں اجازت ہے کہ 3 دن کے پاکوں کے بعد جو حلال ہو جاتے ہیں گیہوں کے دانے آپ اٹھا کر لے آتے ہیں۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ اپنے فرزند سے پوچھتے ہیں اپنے فرزند سے سوال کرتے ہیں کہ میاں عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ دلہن پر 11 دن کے فاقے ہیں اور استقرار کی کیفیت ہے، انہی کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو بندگی میں شاہ نظام کیا کہتے ہیں، دیکھیے کیسا توکل تھا ہمارے بزرگان دین کا، آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلونے جاؤ اور لے جا کر یہ گیہوں کے دانے واپس ڈالاؤ، کیونکہ قوم مہدویہ کے دائرے کے فقیروں کے لیے عمل جائز نہیں۔ اور آپ نے پہلے سے ہی یہ بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دلہن کے طفیل میں دائرے کے تمام فقیروں کو طعام ولیمہ شکم سیر کرائے گا۔ اور اس طرح جب اس وقت کے جو بادشاہ تھے سلطان محمود بیگڑا، ان کی بہنیں ہیں راجہ سون اور راجہ مرادی، جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مرشد زادے میاں بندگی میں شاہ عبد الرحمن کا نکاح ہوا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہماری طرف سے طعام ولیمہ ضروری ہے۔ تو ان بہنوں نے کھانے کا اچھا انتظام کر کے دیگیں پکوا کر اللہ دیا کہہ کر بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے دائرے میں پہنچائی، اور بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے شکر ادا کر کے دلہا دلہن کو کھلائے، دائرے کے تمام فقیروں کو کھلائے۔ دیکھیے کہ یہ توکل کا انعام ہے، یہ ہمارے بزرگان دین، یہ قوم مہدویہ کا عمل ہے جو ہمارے بزرگان دین ایسے فقر و فاقے کی حالت میں ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے انہوں نے سنت کو پورا کیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج اللہ نے ہمیں ہر سہولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہ عبادتوں کی فکر کرتے ہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کی بھی فکر نہیں کرتے۔ اور حاضرین محترم، میری توجہ اس بات پر ہے آپ تمام سے کہ آج ہم اس محفل میں جو جمع ہوئے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گناہ سے بچنے کے لیے ایک ریمائنڈر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ آپ دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ بندہ رسم و عادت اور بدعت کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اور اگر خدا نہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں تو ہم تو ہمارے آقا کی بعثت کے مقصد کو انکار کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے جہاں ہمارا ایمان ضائع ہو رہا ہے۔ جب ہمارا ایمان ہی نہیں تو پھر ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ ہمارا ایمان ہے تو ہماری بخشش ہے۔ آپ دیکھیے اس قوم سے ہمارا تعلق ہے جس سے اللہ محبت کرنے کا وعدہ کرتا ہے، جو قوم پلٹ کر اللہ سے محبت کرتی ہے۔ آپ اور ہم اللہ کے پاس جواب دیں، جب خبر میں جائیں گے یہ رسم و رواج کی وجہ سے، یہ لعنت کی وجہ سے، یہ رسم و رواج کے انجوائمنٹ کی وجہ سے جو بے پردگی، جو بے ہودگی اور کئی قسم کے گناہ میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایک رات ہم جاگ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لیکن مہندی منجے کی رات ساری رات ہم جاگتے رہتے ہیں۔ وہاں پلک جھپکنا تو دور کی بات ہے، ایک سے ایک ڈریسنگ ڈال کر ہم اپنا دکھاوا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایگزبٹ کرتے ہیں، جبکہ عورت کا سنگار صرف اس کے شوہر کے لیے جائز ہے۔ وہ بھول کر ہم سارے نامحرم کے سامنے اپنی ایگزیبیشن کرتے پھرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ جہنم میں ایسی سزا ہونے والی ہے عورتوں کو جو عورت اپنے بالوں کا دکھاوا کرتی ہے، بال کے ذریعے بالوں کو کھینچ کر جہنم میں فرشتے اس کو لٹکا دیں گے۔ جب کیا کریں گے؟ کس ماں کو پکاریں گے، کس بیٹے کو پکاریں گے، کون شوہر ہمیں بچانے کے لیے آئے گا؟ اس وقت ہمارا عمل ہی ہے جو ہم کو اللہ کی طرف بخشش اور نجات کی طرف لے جائے گا۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں عمل کی تاکید کی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ تصدیق بندہ عمل است، بندے کی تصدیق کرنا ہی عمل ہے۔ خود کو مہدوی تو کہتے ہیں لیکن مہدویت کیا ہے ہماری بچیوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے ہمارے بچے جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم مہدی موعود علیہ السلام کے گروہ میں پیدا ہوئے ہیں، نام مہدی پہ ہمیں جینا اور مرنا تھا۔ صرف اتنا ہی حق ہے کیا مہدویت کا؟ جبکہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے قوم کی عورتیں کیسی گزری ہیں۔ دیکھیے قوم مہدویہ کی جو بیویاں گزری ہیں، خراساں کا سخت سفر ہے، مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی حال میں جب خراساں کے جنگل سے مہدی موعود علیہ السلام کا یہ گروہ جب گزر رہا تھا تو اس وقت وہاں پر خاردار کانٹیاں تھیں،
ایسا جنگل تھا کہ وہاں پر راستہ دیکھنا مشکل تھا، لیکن اللہ کا حکم ہے مہدی موعود علیہ السلام کو اس راستے سے گزرنا ہی ہے۔ دائرے کی بیویاں اپنے سروں پر چادر اوڑے ہوئے وہاں سے گزر رہی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ کانٹیوں میں پھنس پھنس کر ان کے سروں کی چادریں جھاڑوں میں اٹک کر پھٹ جاتی ہیں۔ اب دیکھیے یہ دائرے کی بیویاں کیا کرتی ہیں۔ وہ دائرے کی بیویاں بڑ کی بیل جو ہوتی ہے وہ بیل کو توڑ کر اپنے سروں پر اپنے کانوں پر لپٹ لیتی ہیں تاکہ بال ہمارے نظر نہ آئیں، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنے بالوں کو چھپاؤ۔ اپنے پردے کی خاطر انہوں نے بڑ کی بیل کو اپنے سروں پر باندھ لیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑ کی بیل کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ جسم کو دبا دیتی ہے۔ خاص طور پہ حکیم اس بیل کو استعمال کرتے ہیں علاج کے لیے، تو وہ بیل جیسے ہی سروں پر باندھ دی گئی تو وہ سروں کو بیویوں کے دبانے لگی۔ وہ سروں پر جو زور سے بیل دبانے لگی تو کانوں میں سے اور ناک میں سے ان کے خون بہنے لگا۔ بیویوں نے اس تکلیف کو برداشت کر لیا اور کہا کہ ہمیں یہ تکلیف دنیا کی منظور ہے، لیکن آخرت میں ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قوم مہدویہ کی بیویاں جن کی قوم سے آپ اور میں تعلق رکھتے ہیں۔ آج ہم خود کو صرف زبان سے مہدوی کہتے ہیں، عمل ہمارا مہدویوں والا نہیں ہے۔ قوم مہدویہ کی عورتیں کیسی تھی؟ جو بیویاں اپنے صرف آدھی روٹی کی بجائے انہوں نے جنت خرید لی، ایسی بیویاں تھیں جو اپنے پڑوس کا خیال کرتی تھی، جو اپنے شوہر کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارا کرتی تھی۔ آج ہماری بچیوں کا کیا حال ہے کہ ماں باپ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں۔ آج بچوں کے پاس ادب اور احترام اخلاق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ان کو سکھانے کے لیے، ماں باپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہ اپنے بچوں کے پاس وقت ہے۔ آج کل ایسا سوشل میڈیا کا دور ہے جس فتنے میں ہم جی رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اپنی بات کو کافی لمبا کرنا نہیں چاہوں گی، لیکن ادباً التماس آپ تمام سے کرتی ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ ہم ماؤں سے اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی۔ اللہ مجھ سے میری اولاد کے بارے میں ڈگری کا سوال نہیں کرے گا، دنیا کے مقام و مرتبے کے بارے میں میرے بچوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ رسول و مہدی کی تعلیمات ان کو کیا دی میں نے، اللہ کے احکامات کتنے سکھائے، ان کو دین کتنا معلوم ہے، یہ سوال مجھ سے اور آپ سے کیا جائے گا۔ کیا ہم اس سوال کے لیے تیار ہیں؟ آج ہم اپنے بچوں سے ہی پوچھ لیں کہ ترک دنیا کس کو کہتے ہیں، توکل علی اللہ کس کا نام ہے، صحبت صادقین کیا ہے، عشر کیوں دینا ضروری ہے، پوچھیے۔ ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کیونکہ ہم نے ہی تو نہیں بتایا۔ اگر ہم واقف ہو جائیں گے ان سب چیزوں سے تو انشاءاللہ یہ ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ان رسم و رواج سے نہیں کرنا ہم سب کو معلوم ہے، یہ ساری بہنیں ہم سب جو یہاں بیٹھی ہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ رسم و رواج سخت منع ہے، اس سے ہم کو رکنا ہی ہے، یہ چیزیں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن ہم کیوں بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم کو انجوائمنٹ اچھا دکھتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ دنیا کا عیش و آرام، یہ دنیا کی لذتیں اس طرح گھیری ہوئی ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ خوف ہمارے اللہ کا دل میں نہیں ہے۔ موت کو یاد رکھنے سے اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے۔ موت کو یاد رکھیں کہ آج مجھے بھی اور آپ کو آج نہیں کل جانا ہی ہے اللہ کے پاس۔ جب کسی کو مرتا ہوا دیکھیں تو سوچ لے کہ آج ان کی باری ہے تو کل میری باری ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ میں اگر مر جاؤں تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہوگا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مائیں یہ سوچتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، میری جیولری، میری ساڑیاں، میری ساری چیزیں جس کو میں بہت زیادہ اپنا رکھتی ہوں، وہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ سوچتی ہیں۔ کیا خبر میں ہم لے کے جا سکتے ہیں ساری چیزیں؟ ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ عزیز اولاد ہے، اولاد کو بھی نہیں لے جا سکتے ماں باپ، تو پھر یہ چیزیں کیسے لے جا سکتے ہیں؟ بڑے بڑے بادشاہ اپنا محل چھوڑ کر چلے گئے تو ہم کیا ہیں؟ تو آج ہم سوچیں کہ ہم کس طریقے سے اس مہم کا حصہ بن سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ اس کا آنسر سمپل یہی ہے کہ ہم دین سے جڑ جائیں۔ جو دین آج ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا، اس دین پر ہمیں قائم ہونے کی ضرورت ہے۔ اب آج ہماری آنکھ صبح کھلتی ہے تو سب سے پہلا خیال ہمیں کیا آتا ہے؟ دنیا کا، بچوں کا، گھر کا، کام کاج کا۔ ہم آنکھ کھولتے ہیں، ہائے میرا بچہ، میرا کام، میرے کو میری نماز کیوں یاد نہیں آتی، مجھے فکر کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ میری نماز کا وقت ہو چکا ہے، یا اللہ میرا دن آج میں ایسے گزاروں گا کہ آپ کو خوش اور راضی کروں، یا اللہ میری جتنی بھی زندگی بچی ہوئی ہے مجھے آپ کو خوش اور راضی کرنا ہے، اور میری آل اولاد کو بھی مجھے یہی تعلیم و تربیت دینا ہے۔ کل اگر میں مر جاؤں تو میرے بچے میرے لیے دعا کرنا ہے کہ یا اللہ میری ماں کو اپنے دیدار کی ٹھنڈک میں رکھ، ان کی مغفرت فرما۔ ایسے بولیں گے کب ہمارے بچے؟ جب ہم ان کو تربیت دیں گے۔ آج ہمارے بچے دنیا کے مقام میں الحمدللہ ہیں،
دنیا کی تعلیم و تربیت ان کو اچھی دے چکے ہیں ہم، وہ دنیا کی پوزیشن کو حاصل کر چکے ہیں، لیکن یہ کامیابی کا باعث نہیں ہے۔ یہ کامیابی صرف چند سال کی ہے جب تک کہ ہم زندہ رہیں، لیکن مرنے کے بعد کوئی ڈگری یہ کامیابی ساتھ آنے والی نہیں ہے میری ماؤں۔ یہ لعنت سے اپنے آپ کو بچائیے، یہ جہیز کی لعنت سے، یہ رسم و رواج کی لعنت سے، اور یہ جتنی بھی غیر شرعی رسومات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ ایک عہد کریں، اللہ سے عہد کریں، اللہ کو حاضر اور ناظر رکھ کے، اللہ کو دل و جان سے حاضر اور ناظر جان کر عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اس لعنت سے ہم خود بھی بچیں گے، اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے، کیونکہ ہم مائیں ہی ہیں ان سب چیزوں کو روک سکتی ہیں۔ دیکھیے عورتوں کے ذریعے ایک انقلاب آ سکتا ہے، یہ انقلاب لانے کا وقت ہے۔ ہم دور قیامت کے قریب ہم جی رہے ہیں، اب یہ قریب ہے کہ ہماری زندگی شاید ختم ہو جائے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ فتن و فساد کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ ہمارے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ایمان پر سلامت رہیں گے تو کل ہماری اولاد ایمان پر سلامت رہے گی۔ یاد کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام کا سامنا جب قیامت میں ہمارے سامنے ہوگا تو اس وقت میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ بندگی میاں کے نعرے مارنے والے ہم خواتین ان کے سامنے وہاں پر کھڑے ہوں گے، اور خدا نہ کرے یہ کہا جائے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو رسم و رواج میں ملوث رہتی تھی اور گناہوں میں گھری ہوئی رہتی تھی، تو سوچیے کہ ان کے سامنے کس قدر شرمندگی ہوگی۔ جن بزرگان دین کو ہم ادب اور احترام کے ساتھ ان کی نیاز نظر کرتے، ان کے آستانوں پر جاتے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ وہاں پر نیاز کرتے ہیں، جب انہی کے سامنے ہماری اس طریقے سے خدا نخواستہ اگر پیشی ہوگی تو ہم کو کس قدر شرمندگی ہوگی۔ وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے آج موقع ہے۔ انسان کی سانسیں جب تک بچی ہیں اس کے پاس موقع ہے کہ اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم ایک لمحے میں ساری چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن ہر عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے۔ ایک عورت سے پورا خاندان چلتا ہے، ایک عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ جب ایک عورت ایک ماں ہو، بہو ہو یا دادی ہو، نانی ہو، جو کوئی ہو، اپنے گھر کی جو ہیڈ ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے مصمم ارادہ کر کے یہ عہد کر لے کہ چاہے کچھ ہو گئے ہم انشاءاللہ یہ غیر شرعی رسومات نہیں کریں گے اپنی شادیوں میں، اپنے بچوں کی شادی میں اپنی آرزو ارمان نکالنے کے لیے، چاہے وہ گھر کی پہلی شادی ہو چاہے آخری شادی ہو، ہم اسلام کے طریقے سے انشاءاللہ شادی کریں گے۔ آپ اپنے بچوں کی ایک زندگی کی نئی شروعات کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ جو بینڈ باجے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے چھوٹے معصوم بچے جب روتے ہیں تو ماں باپ کے دل سے بالکل بدوا نکلتی، چاہے زبان سے نہ نکلے لیکن دل سے تو ضرور نکلے۔ آپ دیکھیے جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، ہم سب جانتے ہیں ان کے لیے باجا اچھا نہیں ہے، لیکن ایون تو ہم کو پرواہ کیا ہے، اپنا انجوائمنٹ کرنا ہے، دیٹس اٹ، ہم وہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج سوچئے کہ اتنی ساری باتیں سننے سنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ ہر عورت اگر اپنے دل سے یہ عہد کر لے اور اپنے اپنے گھر کا سدھار کر لے تو انشاءاللہ معاشرے سے یہ خرابی دور ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے ٹیم ورک میں یونٹی ہے، یونٹی میں کام سکسیزفل ہوتا۔ آپ اور میں ایک اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم سب مل کر انشاءاللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ ہم کو اتحاد میں اتفاق ہے، تو اسی لیے ہم کو اتفاق قائم کرنا ہے، یونٹی قائم کرنا ہے، ایسا کام کرنا ہے جو رسول و مہدی کا عمل ہے، تاکہ ہم روز قیامت اللہ کے پاس شرمندگی سے بچ جائیں۔ آج بھی موقع ہے کہ ہم سب ان گناہوں سے اب تک جو بھی کر چکے ہیں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سننے والا اور معاف کرنے والا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ ہم دین سے جڑیں۔ دین اس سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو دیندار نہیں سمجھیں۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر عمل رسول و مہدی کے مطابق، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میرے معاملات طے کرنا، میرے اولاد کی تربیت کرنا، مجھے ہر چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کرنا ہے، تب میں اللہ کے پاس قابل قبول کر لے جاؤں گی انشاءاللہ۔ اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے ہم سامنے عاجز اور بے بس ہیں۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے تو ضرور اس بات پر غور و فکر کیجئے، ہماری یہ محفل کو اللہ قبول کرے۔ جو انتظامات کیے گئے ہیں سمپل ویڈنگ مومنٹ کی جانب سے، تمام اراکین کو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ان کی کوشش کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صلاحیت، یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس گناہ سے بچ سکیں، اپنی آخرت کو سنوار سکیں، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دے کر اللہ کو خوش اور راضی کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں آپ نے خواتین کی ذمہ داریاں اور ان کی کمزوریاں نمایاں کی، بہت شکریہ۔
اب میں دعوت دیتی ہوں سمپل ویڈنگ موومنٹ کے فاؤنڈر اور کنوینر جناب سید یعقوب شفیع مہدی کو کہ وہ اپنی بات پیش کریں۔ تو میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ خواتین اسپیکر اور جو بھی ہمارے بیچروں مقررین سرات نے بہترین انداز میں ہر چیز کو کور کیا ہے۔ اب میں اس کے سلوشن پر کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ کے جو ڈرا بیکس ہیں اس مہم کے تحت اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گا تاکہ آپ کو اچھا اندازہ ہو جائے کہ اس مہم سے جڑنے کے لیے لوگ پیچھے کیوں ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہم سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ کیا کام شروع کریں، آپ جو ہے لوگوں کو نماز کی ترغیب دلائیے، ذکر کی ترغیب دلائیے، ان میں کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو جو ہے نیکی کی طرف بلائیے۔ جب سب کچھ صحیح ہو جائے گا تو آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی سمپل شادی کریو، نکاح کو آسان کرو، یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یقیناً بات صحیح ہے، اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو وہ ایمان اس کا کمزور ہے کیونکہ یہ بنیادی معاملات ہیں۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری قوم میں کم و بیش 90% ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن 10% تو ایسے ہوں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر اللہ بھی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ، عشر اور لوگوں کو حج کرنا، خود کروانا، اس میں بھی ویسے بہت پیش رہتے ہیں۔ اگر میری خوش گمانی ہے تو 10% تو ضرور ہوں گے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ 90% لوگ اور یہ 10% لوگ، یہ دونوں کا نکاح ہمیں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 99.9 ہمیں ڈیسیملز میں جا ہی نہیں سکتا، وہ لوگوں میں ان لوگوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہم کو شادیوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت آسان ہے، وہ بھی صحیح ہے کہ ہماری بنیادی چیزیں صحیح ہونا چاہیے، لیکن حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد اگر ہم ان کو نہیں سکھائیں گے، اس کی ہم تشکیل نہیں کریں گے تو صرف رسم عادت کی طرح ہماری عبادات ہو جائیں گی، جس کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی بعثت رسم عادت اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے ہی آئی، ورنہ مہدی موعود علیہ السلام کے دور سے پہلے تھا کیا؟ آپ کی آمد بھی اسی لیے ہوئی، رسم دنیا دین جو ہے تو صرف ظاہری اعتبار سے لے گیا تھا۔ تو ہم کو معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ حقوق العباد کیا ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہ دینا، لوگوں کا لحاظ کرنا، خود اپنے آخرت کا نقصان نہیں کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں بتانا چاہیے۔ جب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی، آپ یقین کر لیجیے ہمارے زکوٰۃ، لاکھ آپ زکوٰۃ دیتے رہیے، روزے رکھتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، یہ قبول ہونے والی نہیں ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگیوں سے فحش کام اور منکرات کو ختم نہیں کر سکتے تو وہیں فیصلہ کر لیجیے آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک آپ کی نماز آپ کو فحش کاموں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ جب آپ کی نماز اس سے روک نہیں سکی تو آپ فیصلہ کر لیجیے میں اپنے ملک کچھ نہیں ہوں۔ اب رہی بات ہماری ماں اور بہنوں کی ذمہ داری، یہ دیکھیے سب سے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، جیسا کہ بول چکے ہیں کہ عورتیں اگر کھڑی ہو جائے تو کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور اندازہ لگائیے یہ نہیں ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتے ہیں، مرد مجبور ہوتا ہے۔ آج کل تو بہرحال آج کل کم سے کم ایسا نہیں ہوتا، آج کل ہر جگہ عورت کی زیادہ چلتی ہے اور اس کا فائدہ میں اٹھاتے ہوئے اس کا نقصان ہو رہا ہے، عورت اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا الی آخرہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے۔ اس میں صرف مرد نہیں ہے جو گھر کا سربراہ ہے جو سب کو بچائے، یہ ہر وہ نفس ہے جو اختیار رکھتی ہے دوسرے نفس کو کسی دعوت کی طرف
बुलाने का ताकत रखती है, बोलने की ताकत रखती है, रोकने की ताकत रखती है, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने शौहर को, अगर जरूरत पड़ी तो अपने वालिदैन को भी। तो ये सवाल जरूर होगा हमसे, हम ऐसे नहीं बन सकते। इसके अंदर हमारे पास एक और चीज जो खराब लहरों में बिठा दी गई है कि औरत की कामयाबी का ज़ामिन क्या है, औरत जो है घर का काम कर ले, शौहर को, बच्चों को खुश रख ले, पोछा लगा ले, घर में बर्तन धो ले, झाड़ू दे ले, और किसी को जो सबकी इताअत करे, बड़ों से जो खुद से पेश आए, दैट्स इट। ये है, लेकिन ये सेकेंडरी है। द प्राइमरी what is the primary responsibility, what are the primary responsibilities of female, of the ladies? उनकी जिम्मेदारी ये है कि तरगीब दे, अपने घरों में नमाज की, रोजे की, और उसकी रीजनिंग दे कि यहाँ पर अगर ये नहीं हो तो अल्लाह ताला क्या कर रहा है हमारे साथ, अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। ये जरूरी है लोगों को मालूम करना, इसलिए कि जो औरत होती है वो ही ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है, उसको ही ज़्यादा मौका मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का गोद, माँ का गोद बच्चे की पहली यूनिवर्सिटी होती है। वो वहाँ से जो सीखता है वो बड़ा कर वहीं मिलता है। और इतनी मजबूर नहीं है औरतें, अगर इतनी मजबूर होती तो ये पूरे जो शादियों में जो रस्म रिवाज हो रहे हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं। हमको एक साबिका भी पढ़ा और दूसरे का आर्ग्यूमेंट वो बोले कि नहीं, अगर मर्द चाहे तो रोक सकते हैं, औरतें करती हैं कि वो और बात है। तो मैं बोला कि एक चीज़, एक मिसाल के तौर पर सुनिए कि एक गांव में फैसला हुआ कि आज से जो है कोई औरत अपने रस्म रिवाज फरोग नहीं देगी, सब लोग जो है सो इसको जो बंद कर देंगे। तो इसका जो है सो सब्सिट्यूट मर्द हजरात बोले कि हम ले लेंगे। तो अंदाजा लगाइए उस गाँव में क्या हो रहा था। जहेज की लिस्ट बन रही थी, मर्द आपस में बैठ के जहेज की लिस्ट बना रहे थे। पौमेस की रस्म में चप्पल का नाम लेने गए थे मर्द हजरात, और फिर मेहंदी में, साजक में भाजियों से एक दूसरे से खेल रहे थे, मार मार के चौकी खेल रहे थे, रंग एक दूसरे में उछाल रहे थे, नाच रहे थे, ताशे बज रहे थे, गाने गा रहे थे, एक से एक ड्रेसिंग करके आ रहे थे। मतलब कैसा होगा अंदाजा। अगर ये चीज खत्म हो जाती है तो मर्द नहीं कर सकता, न मर्द को जेब देता है और न मर्द इससे करने के लिए राजी है। ये सिर्फ औरतों की मेहरबानी है। तो अब एक चीज साफ हो गई कि हम जो तो कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम जो बिस्मिल्लाह के बच्चे की तरह है, खामोश दिल लेके खामोश कर देंगे। अगर घर में जो है शरीर के खिलाफ भी बोल रहा तो हम मजबूर है कि नहीं, आप चाहे तो कर सकती है। अब मैं आपको आपके सामने बताता हूँ सोल्यूशन से पहले मैं एक छोटा सा मुख्तसर सा आपको ये तारुफ कराऊंगा कि इससे दुनियावी और अखरवी जो नुकसान है वो क्या क्या है। दुनियावी नुकसान देखिए आप इतने ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो हम मुसलमानों में सबसे कॉमन शिर्क अगर कुछ है तो क्या है, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे अगर हम ये कहते हैं, ग्रुप्स में भी मैं सोशल मीडिया पे डाला तो वहाँ भी बहस छिड़ गई कि आप भी जो है सो दूसरे हजरात की तरह आप भी बोलने लगे हर चीज़ को शिर्क, हर चीज़ को बिदअत। तो बोला इमाम सलाम का जो है सो आप गालिबन जो है फरामी से नावाकिफ है, बल्कि अहम कुरान से मैं आपको बता सकता हूँ। लोग क्या कहेंगे फौरी आप फैसला यही कर सकते हैं कि इसका मतलब ये लोगों को दुनिया को जवाब देना है। लोग क्या कहेंगे, मतलब वो क्या कहेंगे उनको जवाब देना है, अल्लाह को जवाब नहीं देना है। तो जो शख्स ये अपने तसव्वुर रखता है कि लोगों को जवाब देना है, उनको खुश करना है, तो अल्लाह का चेहरा उसकी नजर से रहता है या नहीं रहता है, हट जाता है। शिर्क और किस तरह का नाम है। लोग क्या कहेंगे, इसमें मुसीबत यह है कि किसी को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। चाहे आप 1 करोड़ खर्चो, चाहे 10 करोड़ खर्चो, चाहे आप लाख रकम करके बता दो कि हम ये है जो कि आप नहीं भी रहते हैं, तो भी आपको कोई सुनने वाला नहीं है। आपको 2 ताने देकर ही जाते हैं। बिलखुसूस औरतें वापिस मायूस होकर लौटती है कि फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया। ये सब खराबियाँ सुन्नत को तर्क करने की वजह से है। और अंदाजा लगाइए जो खर्चे करवाती है औरतें कि खाने, देखिए दहेज कोई साजो सामान का नाम नहीं है। दहेज, डाउरी, ईच एंड एवरीथिंग विच इज टेकन इन द नेम ऑफ कस्टम, जो हम रस्म रिवाज के नाम पे जो करवाते हैं, जो
اسلام نے عورت کی شادی میں, بچیوں کی شادی میں 1 پیسے کا خرچ نہیں رکھا, بوجھ نہیں رکھا. اگر ہم بوجھ ڈالتے ہیں تو وہی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ میرے رسول کی سنت نہیں ہے. پتہ کیسے ہو سکتی ہے میرے رسول کی سنت جو کسی کی زندگی مشکل میں ڈال دے, اور جو میرے رسول کی سنت نہیں ہو سکتی اس کو اختیار کرنا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام, آپ فیصلہ کر لیجیے. تو میری ماں بہنوں, جہیز ایک حد تک بھی صحیح ہوگا, لیکن آپ دیکھیے اس سے ایسوسیٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہے تو 1-2 دن میں ختم ہو جاتی ہیں. کھانوں کی جو بھرمار ہوتی ہے, رسم سے لے کے مہندی, سانس تک, جمعہ کی, اور پھر شادی کا جو رخصتی کا کھانا ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ کدھر جا رہا ہو, وہ پورا جا رہا ہے کسی کو. جو بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں ہمارے وہ کون ہیں, وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ کس کے نام پہ پیسے بیچ رہے ہیں. یہ جو بیگم بازار میں آپ جاتے ہیں سونے کی دکانوں پر گروی رکھانے کی خاطر یا سونا لینے کی خاطر, فائدہ کس کا ہو رہا ہے, کا ہو رہا ہے. باسمتی رائس, سگنا چکن, ریڈی چکن, جی پلا ریڈی, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ایک مٹھائی کی دکان والا ہے جو بہت معروف ہے, جو شادیوں میں اس کی مٹھائی بڑی شوق سے کھلائی جاتی ہے. اس سے پوچھا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنی دکان میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ انکم کا ایک حصہ آپ جو ایسی قوم کو دے رہے ہیں جو ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ یہاں سے مٹھائی لیتے ہو تو لو, ورنہ جاؤ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو وہی کر رہے ہیں, آپ جو سنے ہیں بالکل صحیح سنے ہیں اور ہم وہی کریں گے. جو واؤ شفٹنگ ہوتی ہے یہ راؤنڈ ہو کے گھوم پھر کے ہمارے پاس ہی آتا ہے ہمارے نقصان کے لیے. دنیا کا نقصان نہیں تو اور کیا ہے, اور کیا ہے. دیکھیے اب اس کے اندر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ تیاری کر کے جو خوش ہو رہے ہیں, اس کے اندر جو ہے گھر میں ایک دیورانی جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو اگر وہ کم جہیز جاتی ہے تو اس کو کچھ کہا تو نہیں جاتا, لیکن بولا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں نے, ہماری جٹھانی نے یہ جہیز لایا ہے, یہ جہیز لایا ہے. تو اس کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس کا فائنینشیل اسٹیٹس الگ تھا, اس کا الگ ہے. یہ اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ کر کے باپ کو مخصوص کر کے آئی ہے, پھر بھی اس کو یہاں پر کھانے مل رہے ہیں. یہ نہیں سوچا جاتا. وہاں پر تو دین کا بڑا ماحول بھی ہوتا ہے. وہاں پر ایک لطیف سی بات ایک سنا تھا میں سوشل میڈیا پہ, وہ اس کے اندر ساری بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو, کہ ساس نے جہیز میں آئے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر, جہیز میں آئے ہوئے جو کراکری میں کھانا کھا کر صوفے پر بیٹھ کر اے سی کا بٹن جو جہیز میں آیا تھا آن کرتی ہے. آن کرتے ہوئے اپنے بہو کو بول رہی ہے کہ بہو ہمارے گھر میں شریعت کی سخت پابندی ہے, سر پہ جو دوپٹہ پہنو, سر پہ دوپٹہ پہنو. سمجھئے یہ چیز ہوتی ہے صرف حقوق و رواج کی طرف توجہ دینے سے. اس کی روحانیت ختم مت کریے خدا را. آپ جو ہے سو ایسی شادیاں انعقاد کر کے اب یہ آخرت کے جو نقصانات ہیں وہ تو الگ ہی ہے. ایک اور ایک بات سنیے کہ ہم جس یقین سے بہو کو لے کے آتے ہیں, کیونکہ 90% آبادی ہمارے پاس بلو پاورٹی لائن میں جی رہی ہے, وہ بہو اگر اس دکھ کے ساتھ آئے کہ ان لوگوں نے میرے باپ کو لوٹا تھا, میرے بھائی کا روزگار چھینا تھا, میرے بھائی کا ایسٹ اس کی طرف سے بیچنا پڑا, تو کیا وہ آپ کی جو جس گھر میں جا رہی ہے دل سے عزت کر پائے گی؟ وہ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا باپ کس طرح پریشان تھا. وہ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ گھر میں آئے بعد وہ کس طرح پسینے پہنچ کر ادھر بھاگ رہا تھا, ادھر بھاگ رہا تھا, اور آخر میں اس کو پیسے نہ ملنے پر کہاں گیا ہوگا؟ کہاں گیا ہوگا؟ وہ گیا ہوگا وہیں پر گیا ہوگا جہاں سے اس کو سود پر پیسہ ملتا ہے. یہ آپ کو سب کو معلوم ہے یہ کہاں سے آتا ہے. اور وہ وہیں پہ گیا ہوگا, آخر میں لوگوں کے سامنے بولا ہوگا کہ میرے کو خرچ چاہیے. جب لوگ نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ اعلان بھی کراتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں آج کل مساجد میں بھی اعلان ہوتے ہیں کہ فلاں کی دختر کی کا نکاح ہے, آپ جو ہے تو ان کی مدد کریے. اتنی بری, اتنی گھٹیا چیز ہے. دیکھیے ایسے لوگوں کو جو ایک مجبور باپ کو اس حد تک گراتے ہیں, اس کی عزت نفس پہ حملہ کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں کسی کے سامنے کبھی گھر میں بھوکا رہ جاتا تھا ہوگا, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہوگا. آج اس کو یہ نوبت آ گئی کہ بھلے نام نہ لیتے ہو, لیکن اس کو معلوم تو ہو جاتا ہے دینے والے کو کہ پیسہ کدھر جا رہا ہے, تو اس کو اس طرح
اگر آپ زنی کرتے ہو حقیقت میں جو عزت جا رہی ہے اس کی نہیں جا رہی ہے بلکہ اس بے غیرت کی جا رہی ہے جو اس طرح مطالبہ کرتے ہوئے معلوم رکھتے ہوئے ان سے لے رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلی سیڑھی میں بول دیتے ہیں کہ ہم لوگ بول دیتے ہیں جو بھی دو خوشی سے دو. یہ خوشی سے دینے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے اور جا کر جو تو فتوے بھی لاتے ہیں مرشد کرام کے پاس جا کر آپ جس انداز میں دکھائیں گے کیا فرماتا ہے علماء صاحب کہ اگر دعوت میں کسی کو وضو کیا جائے شادی کے موقع پر کھانا کھلایا جائے تو کیا یہ سنت کے خلاف ہے؟ یقیناً ایسے انداز میں لکھتے ہیں کہ اس کا جواب یس میں آئے گا. آپ اس کی جگہ 270 میں لکھ کے بھیجیے اگر آپ میں دم ہے کہ جو ہم یہ کھانا کھلانا چاہتے ہیں کہ ہم لینا چاہتے ہیں کھلانا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے ہم فلاں ذریعے سے لانا چاہ رہے ہیں ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ بولیے پھر اس کا جواب کیسا آتا دیکھیے. اس لیے میں ہمیشہ التجا کرتا ہوں اپنے لوگوں سے کہ اپنا معاملہ اپنے مرشد اور پیر کی عدالت میں لے کے جانے سے پہلے اپنے ضمیر کی عدالت میں لے کے جائیے. آپ کو وہاں سے صحیح جواب مل جائے گا. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تفتیش قلب اپنے دل سے پوچھ کیا گواہی دے رہا تیرا دل. پھر بھی لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مانگا نہیں تھا لوگوں نے دے دیا. آپ اپنی بچی کو بولتے بھی یہ ہیں ان کی جو چالاکی دیکھیے یہ اسی دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں جہاں پر انہیں بن مانگے بھی مل جائے. یہ مجھ سے نہیں بولتے. میں تھوڑا ادا کے لیے تھوڑا وقفہ لینا چاہوں گا. میں معذرت چاہتا ہوں ادا کی آواز سنی نہیں ہے کہ ان کا ختم بھی ہو گئی ہے تو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ کیا بولتے ہیں وہ لوگ جو بھی دینا ہے خوشی سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دیکھیے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. آپ جو بھی دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. آپ جو ہے تو فریج دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. آپ پنکھا دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو دیں گے. ہمارے پاس کولر نہیں ہے ہمارے کھانے سلنڈر کا سیٹ نہیں ہے آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. گاڑی دے رہے ہیں آپ کی بیٹی کو دینا. فلیٹ دے رہے ہیں آپ کی بیٹی نہیں دینا. ہم آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کرتے. آپ جو دینا چاہیے دیجیے. ہم تو بن مانگے بھیک لینے کے عادی ہیں. یہ زبان حال سے کہتے ہیں میرے الفاظ تلخ ہیں لیکن اس بات سے تلخ نہیں ہے جس سے دلہن والوں کے بچیوں کے باپ کے اور اس کے عزیز و اقارب کے دل سے ہائی نکلتی ہو. اس سے زیادہ تلخ نہیں ہو سکتے. لہذا میری ماں بہنوں فیصلہ کریے کہ آج سے آپ سنت کے مطابق اگر شادی ہو تو اپنے گھروں کی بیٹی دیجیے ورنہ مت دیجیے. میں آپ سے اس بنا پر کہہ رہا ہوں اس یقین سے کہہ رہا ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین ہے اللہ تعالیٰ کی قادر مطلق ہونے میں یقین ہے اس کے ہاتھ میں شر اور خیر کے فیصلے ہونے پر آپ کو یقین ہے. جیسا کہ خدا جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا خل فمن یملک لمن کہہ دو کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو نفع پہنچائے جس کو نفع پہنچانا چاہے اس کو نقصان پہنچائے. اگر اس بات پر آپ کا یقین ہے تو آپ چاہے اپنی بیٹی کو 1 کروڑ دے یا 1 کوٹی کوڑی نہ دے آپ کچھ بھی دے یا نہ دے آپ کی بیٹی کا فیصلہ اوپر اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے. آپ کی جیب یا آپ کا چیک نہیں دے سکتا. اس بات پر آپ کو یقین ہو جائے تو بسم اللہ کر کے عزم کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا عَزَمْتُمْ فَتَوَكَّلُوا اللَّهِ اگر تم عزم کر چکو تو اللہ پر چھوڑ دو. کیا آپ اللہ کی راہ میں اگر نیک نیتی کے ساتھ اگر نکلے تو کیا اللہ آپ کو ویسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم کمزور بندے ہیں ہمیں آزما ہوں گے اللہ تعالیٰ. اور اس سے زیادہ آسان طریقہ ان ماؤں سے ہے جو بچوں کی ماں ہے. ان سے میں چاہتا ہوں کہ خدا را اگر بچہ آپ سے کہے کہ میں سنت کے مطابق شادی کروں تو اس سے جو ہے یہ مت کہیے اس کی عزت کو مت نکالیے. اس کو یہ مت بولیے تو کل جو ہے جا کے ادھر ادھر جماعتوں میں جا کے محفلوں میں جا کے یوٹیوب پہ دیکھ کے یا پھر ہمارے جو سائٹس ہیں یا ہمارے جو میلاد النبی میلاد النبی اٹینڈ کر کے 4 الفاظ کیا سیکھے ہم کو سکھا رہا. ہم کو معلوم ہے جن لوگوں سے دعوت دی ہے کیا ان کو لوٹانا نہیں ہے. میرے کو کیا معلوم لوگوں کیا بولتے ہیں تو خاموش بیٹھ بٹھا دیتے نہیں. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ جیسا وہ منواتا ہے اپنی چیز جب بچہ جو ہے بسم اللہ کے لڈو کا بھی انتخاب کر سکتا ہے. کالج میں جب جاتا ہے تو بولے گا کہ میں یہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا یہ لوں گا وہ لوں گا یہ گروپ لے وہ تو نہیں میرے کو یہی پسند ہے لے سکتا ہے. تو جب شادی کے وقت بسم اللہ کا دلہا نہ بنے وہ اپنے والدین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی متعدد جگہ شرک کے بعد اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ تم سے بڑا گناہ فرمایا تو والدین سے نہ فرمانی کا ہے. لیکن وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
सलूक की, अगर वो तुम्हें शिर्क की दावत दे तो उसे कबूल मत करो। शिर्क और क्या है? आप जो अपने नफ्स की सुन रहे यही शिर्क है। आपका नफ्स अगर आपका खुदा बन गया वही शिर्क है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या तुमने ऐसे शख्स को नहीं देखा जिसने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया है? लोगों पे उम्मीद, इसका डर, उसका डर, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से होती थी। मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है? क्या किस तरह का नाम है शिर्क, किस तरह का नाम है कुफ्र? आप अंदाजा लगे। अब और चीज, आप एक मुसलमान इरादा करिए, ऐसी शादी जहाँ पर हम ये सब बातें तस्लीम तो कर रहे हैं कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग गलत भी कह रहे हैं। अगर इसके बाद थोड़ा सवाल जवाब का सेशन भी रखेंगे ताकि आप लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछिए जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो जिसको अप्लाई करना प्रैक्टिकल नहीं है। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी बात गौर से सुनिए कि आप एक एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई आपका टीचर ये कहे कि मियाँ देखो कल से वहाँ पर जो दावतें होती ना वो देख लो तो आपको वो डेरे में बगल बोलेंगे घुसना नहीं, दावत आई तक नहीं जाना। शाम में जो है सो वही मुल्क साहब जो है सो वो डेरे में दिख रहे बगैर दावत के, तो उसका असर होता है स्टूडेंट पे? नहीं होता। तो इसी तरीके से आप मिंबर से ठहर के, स्टेज पे ठहर के लाख जो है तो आप ख़वातीन के जलसे मुनक़्क़िद करवा कर आप एक बात बोल रहे हैं, लेकिन उस बात पर अमल नहीं कर रहे हैं। जिस चीज़ को आप बुरा समझते हैं उसको बुरा नहीं कह रहे हैं और उनके साथ जा रहे हैं, उनकी महफिलों में जाकर थच कर गोया कह रहे हैं। अपने ज़बान हाल से, मुँह से बोलने की तो हिम्मत नहीं होती, ज़बान हाल से कह रहे हैं कि वाह आपने जो सुन्नत का यहाँ पर मजाक उड़ाया है, आप काबिल मुबारकबाद है, हम बेहतरीन लिबास में आपको मुबारकबाद देने आए हैं। ये होगा, ये हो रहा है, ये ज़माने हाल से आप कह रहे हैं। खुदारा ऐसी महफिलों का अगर रुखा है तो आप इनकार कर दीजिए। उसकी तरकीब भी मैं आपको बताता हूँ। एकदम से आप इनकार करेंगे तो आपको पागल समझेंगे लोग, बोलेंगे तुम एक नहीं आने से क्या होता। नहीं, पहले 3 महीने तक खूब अच्छी तरह तशरीह करिए, एक घर पे जाइए और बोलिए कि जहाँ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जाएगा सुन्नत का, वो जगह मैं नहीं आ सकती, मुझे खुदारा मुझे दावत ना दे। ये कहने की हिम्मत करिए। इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी कौम से अगर 100 औरतें और 100 मर्द भी ऐसा बाइकआउट करेंगे, इन खिलाफ आकर रहेगा, लोग बोलेंगे कि भाई हमारे में ऐसी क्या खराबी है जो लोग हमारी दावत में खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। भाई लोग ऐसे लोगों को यानी कि ये दावत अटेंड मत करो, ऐसा करना जायज़ नहीं है, इसका बाइकआउट कीजिए। ये हमको अक्सर बोला जाता है कि इसमें कुछ तकलीफ करो। भाई तकलीफ क्यों करे? जिस बेहया को इस बात का लिहाज नहीं है वो सुन्नत का अदल लेकर हमारे सामने बाइकआउट कर रहा है, क्या उस शख्स को जाके हम मिलेंगे? उसका बाइकआउट नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, बल्कि हमारा फर्ज है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फिल किताबी अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा व युस्तहज़अ बिहा फला तक़उदू मअहुम। और हमने तुम पर हुक्म जारी कर दिया है कि जिस महफिल में कुफ्र किया जा रहा है या हमारे आयत से मजाक उड़ाया जा रहा है उस महफिल का हिस्सा मत बनो। आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? इन्नहुम इदम मिस्लुहुम फरमा रहा है कि अगर तुम जाओगे तो तुम भी उसके कॉन्ट्रीब्यूटर बन जाओगे, तुमसे भी उसका बात का हिसाब लिया जाएगा। ये आखिरत का नुकसान है। आप वहाँ जाके नुकसान में पड़ने की बजाय आप घर में उनको तरगीब दिलाइए। ये हम किसी का बाइकआउट नहीं कर रहे, हम क्या हकीकत कि हम जो है लोगों का बाइकआउट करें, नहीं। कम अज कम हम इस चीज़ में इसलिए उठे हैं कि ये एक शादी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर 2 लोगों का कमिटमेंट होकर लोग बर्बाद होता है। एक मजबूर होता है, एक कादर होता है, एक जालिम होता है, एक मजलूम होता है। और जो लोग वाकई खुशी से करते हैं, जो गिने चुने हमारे कौम में 3-4% होंगे जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दौलत देकर आजमाइश में डाल दिया है, वो लोग दरअसल मुजरिम हैं। वो लोग बता रहे हैं कि देखो ऐसा करना चाहिए। वो लोग लोगों में एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए जितनी बड़ी महफिल होगी, अगर वो कभी ऐसी चकाचौंध महफिलों को नहीं देखा होगा, आपकी औरतें, आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग उस महफिल में जाएंगे तो आपका नफ्स बोलेगा क्या रख रखा हुआ है, क्या अंदाज है, मैं भी अपने बेटे की शादी करूंगी तो ऐसी करूंगी। ये दिल बोलता नहीं बोलता। वहाँ पर क्या क्या खुराफात नहीं होते। वहाँ पर जो है तो जहाँ पर बच्ची या माएँ, जो भी हमारी माएँ बहनें घर में कभी शौहर के सामने नहीं सजती वहाँ पर
پر بہترین انداز میں بے حیائی کا بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے. نامحرموں سے اختلاط کیا یہاں پر شروع نہیں ہوتا؟ کیا ایسی چیز کون سی ایسی چیز ہے جو ایسی شادیوں میں ملوث نہیں ہے؟ جو کھانا آپ کے دسترخوان تک آتا ہے وہ اندازہ لگائیے کہاں سے آتا ہوگا. جو لوگ کما لیے ہوں گے کا ذرائع آمدنی کیا ہوگا؟ آپ یہ لوگ 5 لوگ ہیں، 5% لوگ ہی ایسے ہیں جو باقیوں کی زندگی کو مشکل بنا دیے ہیں. اصل ان کی شادیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے آپ کو. ان کی اور بائیکاٹ کوئی خراب بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ خراب بات ہے؟ نہیں، آپ لوگ کرتے ہیں. آپ لوگ سے مراد جہاں جہاں میری آواز پہنچا رہی ہے اور ماں بہنوں سے میں پوچھتا ہوں کیا آپ لوگ بائیکاٹ کبھی نہیں کیے؟ میں بتاتا ہوں آپ نے بائیکاٹ کیسے کیا. آپ کے گھر ایک رخسار غلط طریقے سے آیا جو آپ قریبی رشتے دار ہیں لیکن آپ کو کسی کے ذریعے رخسار بھیجایا گیا. آپ نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ میں اتنی چھوٹی ہوں، میرے کو رخسار آ کے نہیں دے سکتا. فلاں کو جا کر رخسار دیا اور میرے کو کسی کے ذریعے بھیجایا، میں اسی شادی میں نہیں آتی. اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے دعوت فون پہ دی ہے، میں فون پہ مبارکباد دوں گا، نہیں آ سکتا میں گھر میں. میں آپ کی دعوت اٹینڈ نہیں کر سکتا، 2 قدم چل کے نہیں آ سکتا. جب لفظ میں گرا گزری تو آپ کھلے عام بول سکتے کہ میں بائیکاٹ کروں گا کیونکہ اس نے ایسا کیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، بلکہ غیر مسلمانہ رسم و رواج کو فروغ دینے والی دعوت کا آپ کو رخ آ رہا ہے، کیا آپ خوشی سے جا سکتے ہیں؟ آپ کی ہجرت کہاں گئی؟ کہاں گئی میلاد نبی اور میلاد مہدی جو مناتے ہیں ان لوگوں سے؟ ایسے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کہاں گئی آپ کی وہ چیز جہاں آپ عشق رسول کا، عشق مہدی کا دعویٰ کر رہے تھے؟ یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اور پھر بولنا بھی ہوتا ہے کہ آپ صرف نماز پہ بولو یہ سب ہو جائے گا. تو نہیں بھائی، نماز کی کیفیت، نماز کا انداز، اس کی روحانیت سے جب تک آپ کو آشنا نہ نہیں ہوگی تو آپ محدث ہو سکتے ہیں، آپ مخرج جادو بیان ہو سکتے ہیں، شعرا بیان ہو سکتے ہیں، آپ جو ہے سو بڑے بڑے رائٹر ہو سکتے ہیں، آپ بڑے سے بڑے جو ہے سو تقاریر کر سکتے ہوں گے، لیکن نیک نہیں ہو سکتے. نیک ہونے کے لیے آگے کے والے کا درد رکھنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی پڑھتے ہیں اس چیز کو. جب ایک دفعہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے، امامت کر رہے تھے، ایک مزدور پیشہ صحابی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے. آپ نے سورے بہت لمبے پڑھے، آپ بازو اٹھ کے نماز پڑھنے لگے. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، نماز کی جماعت کیوں چھوڑ دی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ڈیلی مزدور پیشہ آدمی ہوں، میرے سے اتنی لمبی نماز میں ٹھہرا نہیں جاتا. معاذ ابن جبل کو غصہ آ گیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرے والے پکڑ کر لے گیا اور اس امید میں لے گیا کہ ان کے حق میں فیصلہ ہوگا. جب معاملہ سنایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تم نماز اگر جماعت سے پڑھتے ہو تو سوروں کو تخفیف کرو، چھوٹے سورے پڑھایا کرو. اس قدر پڑھنے ہیں اس چیز کو بھی. جب لوگوں کا لحاظ کرنے کے خاطر تخفیف کرنے کا حکم ہوتا ہے تو ایک ایسی چیز جو سنت کے نام پر ہمارے قوم میں گھس کر آ گئی ہے ہمارے گھروں میں، ایسی چیز کو ہم جو تخفیف نہیں کر سکتے. ہم بولیں گے میری استطاعت ہے میں کروں گا، میرے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں کروں گا. اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. سب سے سوال ہوگا آخرت کا نقصان سے بڑا اور کیا ہوگا کہ قیامت کے دن 5 سوالات کیے جائیں گے. اس میں سے اگر ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا تو ایک ہی نہیں ہل سکتا. کیا ہوگا؟ وقت کہاں گزارا؟ جوانی کن چیزوں میں خرچ کی؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اگر آپ میں ہمت ہے 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ 1-1 کروڑ کی، اگر ایک پیسے کا حساب دینے کی ہمت ہے تو ضرور کریے آپ بھی. اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو سوچئے وہ ہم نعرہ والی جو آیت ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ آخرت میں جو ہونے والا نقصان ہے جو آگ ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے. امام صاحب نے فرمایا کہ چراغ کی لو پر ایک لمحہ تم ہاتھ نہیں رکھ سکتے، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ تو میں خدا آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بائیکاٹ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ اسی طریقے کی چیز ہے کہ آپ کے محلے میں اگر آپ کی چھوٹی بچی یا بچہ ایسے بچے کے ساتھ کھیلتا ہے جو بچہ جو ہے تو باتیں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو آپ کیا بولتے ہیں کل سے اس کے ساتھ نہیں دکھنا. یہی ہے بائیکاٹ. ہم بھی تو وہی بول رہے ہیں. ہم کیا کوئی دوسری چیز بول رہے ہیں؟ کوئی دوسری چیز نہیں بول رہے. یہ چیز وہ اسی کا نام تو ہے. ریسنٹلی جو کورونا ہوا تھا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ المکذبین.
ذرا چل پھر کر دیکھو تو وہی اپنے اطراف اطراف میں کس طرح اللہ تعالیٰ آیتیں ہم کے سامنے پیش کر رہا ہے. جب کورونا ہو گیا تو ہمارے عزیز سے عزیز در کو بھی ایک کمرے میں بند کر آئسولیٹ کرتے تھے ان کو. کیوں نہیں بنی ان کے پاس ہے اس لیے کہ ہم کو بھی آ جائے گی. نہیں ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم کو بھی آ جائے گی. ارے کمر نمبر کے لیے تک احتیاط کی جاتی ہے, جائز تھا, بالکل کرنا چاہیے تھا, لیکن کیوں ہو رہا تھا وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا تھا. آپ کو عین الحقیق یقین کہاں ہے کیفیت میں تھے آپ, لیکن آپ لاکھ چاہے بولے کہ ہم کو ایمان ہے, لیکن وہ ایمان کیسے ہو سکتا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خطرناک ماحول ہونے کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے. جہاں آج آپ ایک بھائی اور بہنوں کی خاطر, ان کی خاطر, ان کی خاطر کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ, یوم یفر المرء ابھی امتی و ابی و صاحبتی و بنی, جو ہمیں ابھی تو آخری سے ایک دوسرے بھاگتے ملیں گے. ارے کس کے لیے آپ کر رہے ہیں یہ؟ اگر دعوت کھائے ہیں دعوت دینا ضروری نہیں ہے, دعوت اللہ دیا لے کر دیا جاتا ہے نہ کہ بدلے کی نیت سے. اگر وہ کہتا ہے تو وہی فیصلہ کر لیجیے آپ نے جو بولا ہے جھوٹ بولا ہے. اور ایک بات جو دعوت میں اللہ دیا کہہ کے کہتے ہیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کے ظالم بھلا کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ دیا بول رہے ہیں, یہ کہاں سے آیا یہ چیز, یہ آپ کے دسترخوان تک پیسہ کہاں سے آیا؟ کیا اس کے اندر ایک غریب لاکھ کا آپ کا خون نظر نہیں آتا, اس کی محنت کی کمائی نہیں آتی؟ آپ جو ڈھول تاشے بجاتے ہوئے جاتے ہیں یہاں سے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ خوشی کے شادیاں بجاتے جا رہے ہیں؟ نہیں. وہ راستے میں جہاں جہاں جاتا ہے لوگوں کی آہ اس کے ساتھ جاتی ہے. آپ کے گھر میں وہ جہیز دکھانے کے لیے جو رسم ہوتی ہے, وہاں پر بڑے بڑے عالیشان جہیز بنانے کے لیے لے کے جاتے ہیں. وہاں پر آپ کے گھر میں کام کرنے والی لڑکی بھی ہوتی ہے, اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, میرا باپ رکشا چلاتا ہے, میرا باپ بیڑی بناتا ہے, کاش میں بھی اگر پیسہ ہوتا تو ہم بھی ایسا کرتے تھے. یہ حسرتیں ہیں, یہ ایک بیج ہے ایک بچے کی ماں کے دل میں, وہ پنپنے کے میں یہ چیز کر کے رہوں گی. یہ ہوتی ہے فتنہ پروری. عدل شریعت فتنہ پروری کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شدید طریقے سے مذمت فرمائی ہے, کہنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. اور یہ سب باتیں ہوتے رہیں گی, لیکن میں آپ سب سے اتنا سننے کے بعد آپ سے میں فیڈ بیک فارم پہ کم سے کم آپ لکھیے کہ آپ کو یہاں پر جو آج کی محفل کی منعقد کی گئی تھی وہ کیسی لگی, کیا آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہے. اگر آپ متفق نہیں ہیں تو آپ کے سوالات کیا ہیں ہمارے سامنے رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے پہلے اور میرے اہل ویات کو اور پھر میری تمام ماں اور بہنوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ پوری فیملی کو چینج کر سکتی ہے, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے. ان کو ایسی شادیاں انعقاد کرنے سے اور ایسی شادیاں اٹینڈ کرنے سے ان کو روکے اللہ تعالیٰ, اور کو ہمت عطا فرمائے کہ ان بولے کہ آج کے بعد اگر ہوگی شادی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ہوگی. ہمارے گھر میں اگر شادی ہوتی کم سے کم اتنی ہوگی کہ اگر دن کی ہوا ہمارے پاس آئی ہے ویسی شادیاں ویسے نکاح تو ہم کہاں کر سکتے ہیں, جس کا ایگزامپل ہماری پیشرو مقررہ بہن نے دیا ہے. اگر ویسا نہیں تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ آج کے محفل میں بالفرض اگر اربائے ہمارے دنیا بھی موجود ہوں تو وہ کس حد تک آپ کی محفل کو برداشت کر سکتے ہیں. اتنا تو آپ کو سوچنا ہوگا, ورنہ پھر آخرت کی آگ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو وہی دلا رہا ہے اس پہ بھروسہ ہے نہیں. یہ آپ اپنا محاسبہ کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اگر محفلوں کا انعقاد ہوا تو ایک دوسرے سے ہم بات ایکسچینج کریں گے. اور میں یہاں پر پھر بات کروں گا. اور بہت بہترین بات یہ ہے کہ یہ ایک بری بات جو اس میں فتنہ پروری میں ایک شامل ہے, بلکہ وہ ایک بہت ہی اچھی چیز یاد دلائی ہم نے کہ جو پیامات کا سلسلہ جو لگانے والے پیدا ہو گئے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کی پیداوار ہے. وہ لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں, وہ آپ کے سامنے بولتے ہیں کہ ہمارا کیسے رشتہ ہونا, اچھا ایسا کیا لین دین کا کچھ ہے نہیں ہے. پہلے آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس کا جائزہ لیتے ہیں اپنے گھر میں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. پھر جا کے جہاں وہ بیان دیتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر میرے کو اتنا میں دلا سکتا ہوں, دلا سکتی ہوں, اس میں سے کتنا پرسنٹیج میرے کو ملے گا. یہ میں ہر ایک کی بات نہیں بول رہا ہوں, بہت سارے ہیں جو اللہ واسطے کرتے ہوں گے
بہت سارے ہوں گے جو بنا پروفٹ اینڈ لاس کے کرتے ہوں گے، لیکن اکثریت یعنی کہ پورے امت مسلمہ کی ایک براڈ ایریا ویو سے میں بول رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، تو کیا عجب کہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہوگا۔ اس سے جو ہے تو پروان کرتا ہے، خدا را ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے آنے مت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے آپ کی بیٹی کا نیک نصیبہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ یا اللہ ہماری شادیاں، ہمارے گھر کی بیٹیوں کی شادیاں ایسی ہو کہ یہ جو ہماری شادیاں ہو رہی ہیں یہ دراصل بیج ہے ہماری ازدواجی زندگی کی، ہماری بیٹیوں کی۔ تو اگر ہماری بیج ہی غیر مسلمانہ رسم و رواج پر ہماری قائم ہوگی تو اس کے اوپر جو شجر پلے گا، جو اس کے نسل نکلے گی، ہم کیسے توقع کرتے ہیں؟ ہم اگر کہیں گے ہم جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرح، حضرت حسین کی طرح ہمارا اولاد پیدا ہو، عبد الرحمان رضی اللہ عنہ بن شاہ نظام رضی اللہ عنہ کی طرح اولاد پیدا ہو، بندگی یوسف رضی اللہ عنہ کی طرح اولاد پیدا ہو، یہ توقع رکھنا اور پھر شادیاں منعقد کرنا سیتا اور پاروتی کی طرح، مجھے اجازت دیجیے اس بات کی بولنے کی، کیونکہ جو لوگ کرتے ہیں انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ کر رہے ہیں، تو مجھ پر کیوں الزام کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سیتا پاروتی کا ایگزامپل دے؟ بھلا بتائیے، چاول پھینکنے کی رسم، یہ رضا کھولنے کی رسم، یہ جو مہندی ساز جو ہو رہا ہے، ہلدی کے نام پہ جو خرافات ہو رہے ہیں، ناچ گانے میں، کہاں سے آئی ہے یہ کس کی ریت ہے؟ میں بتا سکتا ہوں، حوالات کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ ایک ہندوانہ رسم و رواج ہے یہ۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق عطا فرمائیے، اور اپنے گھر میں عزیز و اقارب کو بولیے کہ ہمیں ایسا رشتہ ہی چاہیے جس میں آپ کسی کا لین دین داخل نہ ہو۔ لڑکیوں سے زیادہ لڑکے کر سکتے ہیں، یہ لڑکیاں مجبور ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، لڑکے کہہ سکتے ہیں، لڑکے کی مائیں کہہ سکتی ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنے لوگوں کی دعا آپ کو لگے گی اگر آپ کے گھر میں آپ ایسی بہو آ رہی ہے جو کسی ڈیمانڈ سے فری ہے، اپنے ماں باپ کی جو ہے سو اپنے دعائیں لے کر آ رہی ہے، لوگوں کی ساری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، آپ کے گھر میں وہ اس خوشی سے آ رہی ہے کہ میرا سسرال ایسا ہے کہ انہوں نے سنت کی پاسداری رکھتے ہوئے خندہ پیشانی سے اس بات کو قبول کیا کہ شادی ہوگی تو سنت کے طریقے سے ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے۔ میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ بات کا سلسلہ اگر شروع ہو گیا تو مجھے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وقت کتنا ہو گیا، اور میں اب جائے اپنا مائک دیتا ہوں ہمارے جلیدان کریں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے پرابلم کے ساتھ ساتھ سلوشن بھی ہمیں بتایا۔ اب اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اظہار تشکر کی زحمت کریں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ خواتین کا جلسہ جو ایک منفرد جلسہ ہماری قوم میں اس طریقے کا جلسہ خالص سمپل ویڈنگ موومنٹ کے نام سے ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا کہ آپ کی بنیاد جو آپ لوگوں نے رکھی ہے، آپ لوگوں کی مستورات کی تمام میری ماں اور بہنیں اور جو اسپیکرز صرف ایک ہفتے کی شارٹ نوٹس پہ اتنی بہترین جو ہے تقریب کر کے لائی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کو پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہم کو کہ آپ کا ساتھ ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید کام کریں گے، اور ہم حضرت پیر مرشد ابو ریحان ذاکر منوری قبلہ کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بلا کوئی تعامل ہم سے کہا کہ یہ مسجد کا فرسٹ فلور آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں اور انتظام نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور ہمارے لائنوں کے جو صدر ہیں منصور خان بھائی جو ہمارے پاس ہے درمیان ہے، ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے انیشیٹ کیا، ہمت افزائی کی، ورنہ ہم کو کہیں کہیں مایوسی بھی ہوتی تھی کہ بھائی اتنی کوشش کر رہے ہیں، 4 سال سے کر رہے ہیں، 3 سال سے کر رہے ہیں، کوئی آگے بڑھ رہے نہیں، اور بالخصوص ہماری ماؤں بہنوں کی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی۔ آپ نے ہمت دلائی اور آپ نے کہا کہ شفیع بھائی آڈینس میں لا رہا ہوں، ریڈی میڈ آڈینس مل جائے تو پھر مجھے کیا اور کیا ہمیں اور کیا چاہیے۔ اور اللہ کا فضل ہے ہماری طرف سے ہی ماں بہنوں نے جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی وہ سب کے سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ جتنی کرسیوں کی ہم کو ضرورت تھی اس بات کی دلیل ہے کہ کرسیاں کم پڑنے کا مطلب سامعین زیادہ ہے، کرسیاں کم پڑنے کا مطلب ہمارا پروگرام زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوا ہے۔ جزاک اللہ خیر آپ سب کا، آپ ادھر چاہتا ہوں۔